بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ایکشن سے بھرپور پراسرار کہانی عمران سیریز کا ناول ویلاگو۔ مصنف ہے مظہر کلیم ایم اے۔ کہانی کا چوتھا حصہ۔ عمران جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا وہاں موجود قبائلی آدمی کو دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ واقعی وہی آدمی ہے جس کا تعارف سید چراغ شاہ صاحب نے کرایا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت گھوڑوں پر سوار ہو کر اسدان پہنچا تھا۔ ٹاکو ان کے ساتھ آیا تھا۔ اسدان پہنچتے ہی ٹاکو کی خواہش تھی کہ وہ سیدھے اس مکان پر جائے جہاں ناصور رہتا تھا، لیکن گھوڑوں پر طویل اور مسلسل سفر کی وجہ سے وہ نہ صرف خاصے تھک گئے تھے بلکہ ان کے چہرے بے گرد آلود ہو گئے تھے۔ اس لیے عمران نے پہلے کسی ہوٹل میں ٹھہرنے اور غسل وغیرہ کر کے تازہ دم ہو کر ناصور سے ملنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سردار کا ایک آدمی ساتھ تھا تاکہ وہ گھوڑوں کو واپس لے جا سکے، اس لیے عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایک اچھے ہوٹل میں پہنچ کر گھوڑوں سے اتر گیا اور سردار کا آدمی گھوڑے واپس لے گیا۔ ٹاکو ان کے ساتھ تھا۔ عمران نے اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے ساتھ ساتھ ٹاکو کے لیے بھی ایک کمرہ بک کرا لیا تھا، اور پھر انہوں نے غسل کیا اور ہوٹل کے ڈائننگ ہال میں پہنچ کر انہوں نے کھانا کھایا اور چائے وغیرہ پی کر عمران نے جوزف اور جوانا کو تو وہیں رہنے کے لیے کہا اور اپنے ساتھ صفدر اور کیپٹن شکیل کو لے کر وہ ٹاکو کی رہنمائی میں ہوٹل سے نکل کر اس مکان پر پہنچ گیا جہاں ناصور رہتا تھا، اور اب اس مکان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی عمران ناصور کو پہچان گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ناصور نے اٹھ کر جواب دیا اور مسکراتے ہوئے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں معذرت خواہ ہوں علی عمران صاحب کہ میری وجہ سے آپ کو طویل سفر کرنا پڑا، ناصور نے کہا۔ کوئی بات نہیں، بڑے عرصے سے اتنا طویل سفر گھوڑوں پر طے نہیں کیا تھا، آج یہ بھی ہو گیا، اور ہم نے دنیا کے ان قدیم ترین جنگلات کی بھی سیر کر لی، جہازوں میں تو ایسا نہ ہو سکتا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اور ناصور نے اس انداز میں اس بات میں سر ہلا دیا جیسے اسے پہلے سے سب کچھ معلوم ہو۔ عمران صاحب، آپ اس شیطان کے ہاتھ تو لگ گئے تھے، لیکن جشن کی روایت اور آپ کی ذہانت دونوں نے مل کر آپ کو بچا لیا، ورنہ وہ شیطان شوشو واقعی آپ کا عبرتناک حشر کر دیتا، ناصور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ کیا آپ بھی واقعی سید چراغ شاہ صاحب کے قبیل کے بزرگ ہیں؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں عمران صاحب، شاہ صاحب تو بہت بڑے بزرگ ہیں، میں تو ان کے پیروں کی خاک بھی نہیں بن سکتا، مجھے تو ٹاکو نے وہاں سے آنے والے ایک آدمی نے ساری تفصیل بتائی ہے، ناصور نے جواب دیا۔ بہرحال آپ کا یہاں سے پاکیزیہ جانا اور سید چراغ شاہ صاحب سے ملنا تو یہی ظاہر کرتا ہے کہ بہرحال آپ کا تعلق بھی اسی لائن سے ہے، عمران نے کہا۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اور اس کی دی ہوئی توفیق ہے کہ اس نے مجھ جیسے ناچیز آدمی پر اپنی بے پناہ رحمت کی ہے، ناصور نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ناصور صاحب، اب آپ کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ شوشو پجاری کے خلاف ہم کیا کارروائی کریں؟ اگر مقصد صرف اسے ہلاک کرنا ہو تو وہ تو ہم انتہائی آسانی سے کر سکتے ہیں، اگر مقصد اسے جادو میں شکست دینا ہے تو یہ کام ہمارے بس سے باہر ہے، کیونکہ ہم نہ جادو جانتے ہیں اور نہ ہی اس کا توڑ، عمران نے بڑی اس بار سنجیدگی سے لہجے میں کہا۔ نعوذ باللہ، جادو کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، آپ تو صاحب ایمان ہیں، آپ کیوں جادو کریں گے؟ ناصور نے کہا۔ تو پھر ہمیں بتائیں کہ ہم کیا کریں، میں تو سوچ سوچ کر پاگل ہو چکا ہوں، عمران نے کہا۔ تو ناصور بے اختیار مسکرا دیا۔ یہی بات کرنے کے لیے تو میں نے آپ کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے، میں خود وہاں جا نہیں سکتا ورنہ میں آپ کو زحمت نہ دیتا، جو مسئلہ آپ کو درپیش ہے وہی مسئلہ شوشو پجاری کو درپیش ہے، وہ اپنی بے پناہ طاقتوں کے باوجود آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ روشنی کے مقابل اندھیرا کچھ نہیں کر سکتا، اور آپ کا خاتمہ بھی کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنی شیطانی طاقتوں سے بار بار مشورہ کر رہا ہے، ناصور نے کہا۔ لیکن اس نے تو ہم پر ہاتھ ڈال لیا تھا، ہمیں بے ہوش کر کے اس شیطانی کمرے میں پہنچا دیا تھا، میرا خیال ہے کہ جشن کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید ہمیں بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک کر دیا جاتا، عمران نے کہا۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، وہ واقعی ایسا کرتا، آپ نے دراصل ناپاک خون کے چھینٹوں کی پرواہ نہ کی تھی، اس لیے اسے آپ پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل گیا تھا، ناصور نے جواب دیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے یہ سب کہہ کر
سید چراغ شاہ صاحب کے بقول آپ کی ذہانت تمام شیطانی جادو اور طاقتوں کا خاتمہ کر سکتی ہے، اور پھر آپ کا اپنا ہی قول ہے کہ ذہانت اور اس کا بروقت استعمال دنیا کا سب سے بڑا جادو ہے۔ شوشو پجاری شیطان کا پجاری ہے، اس کے پاس واقعی شیطانی طاقتیں ہیں، لیکن وہ ذہانت میں آپ کے پاسنگ میں بھی نہیں ہے۔ وہ آپ کے خلاف اپنی پوری شیطانی قوت استعمال کرے گا، لیکن آپ نے اس کا توڑ اپنی ذہانت اور کارکردگی سے کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ کا انتخاب کیا گیا ہے تاکہ اس پورے علاقے کو واضح طور پر معلوم ہو سکے کہ جادو اور شیطانی طاقتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ایک آدمی صرف اپنی ذہانت اور کارکردگی سے انہیں واضح طور پر شکست دے سکتا ہے۔ اس طرح ان شیطانی طاقتوں کا ان قبائلوں پر صدیوں سے قائم کردہ طلسم خود بخود ٹوٹ جائے گا، اور پھر یہاں حق کی روشنی آسانی اور تیزی سے پھیل سکے گی۔ ناصور نے کہا، آپ یہ ساری باتیں درست ہے، لیکن مجھے آخر کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اپنے ساتھیوں سمیت وہاں جا کر خاموشی سے بیٹھ جاؤں اور صرف اس شیطان کے حربوں کا توڑ کرتا رہوں۔ عمران نے قدرے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، عمران صاحب، آپ نے وہاں جادو وغیرہ نہیں کرنا، اور نہ ہی روحانی طاقتوں کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ قبائلی روحانی طاقتوں کے استعمال کو بھی جادو اور دیوتاؤں کی طاقتوں کے زمرے میں ڈال دیں گے۔ آپ نے دیکھنا ہوگا کہ ان پجاریوں اور قبائلوں کا سب سے بڑا مرکز ان کا معبد اور ان کا اندر موجود دیوتا کا بت ہے۔ اگر آپ اپنی ذہانت اور کارکردگی سے اس معبد کو تباہ کر دیں اور اس بت کو توڑ دیں تو یقیناً قبیلے کے لوگوں پر اس کا مثبت اثر پڑے گا۔ آپ نے شوشو پجاری اور ان کے معبد کو دیکھ لیا، اس میں لکڑی کا بت موجود ہے، اس لیے آپ قبیلے میں اعلان کر دیں، یہ معبد اور یہ بت سب بے بس اور لاچار ہیں، اور ایک آدمی بھی انہیں تباہ کر سکتا ہے، اور آپ ایسا کر کے دکھائیں گے تو یقیناً آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ناصور نے جواب دیا تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ اوہ، واقعی آپ نے درست لائن آف ایکشن دی ہے، میں بھی ایسے ہی لائن آف ایکشن چاہتا تھا، لیکن اس طرح سارا قبیلہ ہم پر ٹوٹ پڑے گا۔ عمران نے کہا، آپ اس کے اعلان کے ساتھ ساتھ شوشو پجاری کو بھی چیلنج کر دیں کہ اگر شوشو پجاری اور اس کی طاقتیں آپ کو روک سکتی ہیں تو روک لیں۔ اس طرح ساری بات شوشو پجاری پر آ جائے گی اور قبیلہ صرف تماشائی بن جائے گا، کیونکہ انہیں 100% یقین ہوگا کہ آپ کا نام رہیں گے اور شوشو پجاری کامیاب رہیں گے۔ ناصور نے کہا، ہاں، لیکن یہ تو واقعی ہمارے لیے انتہائی آسان کام ہوگا، کیونکہ وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اسے آگ لگائی جا سکتی ہے۔ عمران نے کہا تو ناصور بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ اسے آسان نہ سمجھے عمران صاحب، یہ شیطان کا معبد ہے، اس لیے اس کی حفاظت اس کے لیے شیطانی طاقتوں کے علاوہ بھی بہت کچھ کیا گیا ہوگا۔ یہ بت اور معبد جس لکڑی سے بنا گیا ہے اس لکڑی کو آگ نہیں لگتی۔ ناصور نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ شیطانی طاقتوں کی تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہمارے پاس روشنی کا مقدس کلام ہے جس کا ایک حرف ہی پوری دنیا کی شیطانی طاقتوں کا خاتمہ کر سکتا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ہم اسے تباہ کیسے کریں گے؟ کیا ہمیں کلہاڑیوں سے اسے کاٹنا پڑے گا؟ عمران نے کہا، آپ کلہاڑیوں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اس پر مشینی آرے بھی استعمال کریں تو آپ اس پر خراش تک نہ ڈال سکیں گے۔ یہ خصوصی ساخت کی لکڑی ہے، عام لکڑی نہیں ہے۔ اس لکڑی کا نام بیرا ہے۔ یہ لکڑی بحر ہند کے ایک جزیرہ مالاگوس میں پیدا ہوتی ہے۔ وسیع عرض جنگل میں اسے چند درخت ہوتے ہیں۔ بیرا لکڑی سے صرف افریقہ اور معبد اور دیوتاؤں کے بت بنائے جاتے ہیں۔ ناصور نے جواب دیتے ہوئے کہا، آخر معبد بنانے اور بت بنانے کے لیے اسے کاٹا تو جاتا ہوگا، یہ درخت بھی کاٹے جاتے ہوں گے، وہ کیسے کٹتے ہیں؟ عمران نے کہا، اس کے لیے طویل کام کرنا پڑتا ہے۔ پہلے ان درختوں پر ایک خاص قسم کی گوند لگائی جاتی ہے جسے فیانہ کہا جاتا ہے، اور یہ گوند انگولا میوا کے درختوں سے نکالی جاتی ہے، اور یہ انتہائی نایاب اور قیمتی ہوتی ہے۔ اس گوند کو ان درختوں پر کئی ماہ تک مسلسل لگایا جاتا ہے، اور پھر ان درختوں کی لکڑی نرم ہوتی ہے۔ پھر ان درختوں کو لوہے کے کلہاڑوں سے نہیں بلکہ افریقہ میں پائے جانے والی ایک خاص دھات جسے یہاں افریقہ میں کماسی کہا جاتا ہے لیکن آپ کے یہاں اسے چکماک کہا جاتا ہے، اس کماسی سے خصوصی ساخت کے کلہاڑے بنائے جاتے ہیں، اور ان کلہاڑوں کی مدد سے اسے کاٹا جاتا ہے، اور پھر کماسی کے مختلف اوزاروں کی مدد سے اسے معبد اور بت وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ گوند اس پر سے مخصوص انداز میں اتار لی جاتی ہے، اور یہ پھر لکڑی اور بت ایک لحاظ سے ناقابل تسخیر ہو جاتے ہیں۔ آپ ان پر بم مار دیں تب بھی ان کو خراش تک نہ پہنچے گی۔ ناصور نے جواب دیا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ
کیونکہ جو کچھ ناصور نے بتایا تھا وہ واقعی حیرت انگیز تھا۔ انہیں پہلے اس کا علم ہی نہیں تھا کہ وہ اسے عام لکڑی سمجھتے تھے، لیکن اب جو کچھ ناصور بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو واقعی یہ سب کچھ بظاہر ناقابل تسخیری تھا۔ یہ تو ایک اچھا چیلنج ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ناصور بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں عمران صاحب، میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے یہ سب کچھ میں نے اپنے طور پر نہیں بتایا، بلکہ مجھے باقاعدہ سید چراغ شاہ صاحب کی طرف سے حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ تک یہ لائحہ عمل پہنچا دوں، ناصور نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کا رابطہ رہتا ہے اس شاہ صاحب سے؟ عمران نے کہا۔ جی ہاں، اس بار ناصور نے مختصر سا جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا فون پر رابطہ ہوتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ او نہیں، یہ روحانی رابطہ ہوتا ہے، فون پر نہیں، ناصور نے جواب دیا۔ یہاں فون تو ہوگا، میں شاہ صاحب سے بات کر لوں؟ پہلے مجھے خیال ہی نہیں آیا تھا، عمران نے کہا۔ وہ اپنی رہائش گاہ پر نہیں ہیں جناب، وہ تبلیغ دورے پر گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں آپ کو یہ سب کچھ بتا دوں، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آپ لائحہ عمل کے لیے پریشان ہیں، ناصور نے جواب دیا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ ٹھیک ہے، ویسے وہاں ہم نے مشین گن بردار مسلح افراد کو بھی دیکھا تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ مسلح افراد کو سامنے لے آئیں، ایسی صورت میں تو ہمیں بھی اسلحہ استعمال کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ آپ چیلنج کے دوران یہ شرط بھی طے کرا لیں، پھر ایسا نہ ہو، ناصور نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا باقاعدہ شرائط طے ہوگی؟ عمران چونک کر کہا۔ جی ہاں، آپ اپنا سکاٹا قبیلے میں جائیں گے تو اس قبیلے کے پجاری کوئی کوٹی سے مل کر اس کے ذریعے باقاعدہ سلاگا قبیلے کو چیلنج کر دیں، یا مقامی طور پر اس چیلنج یا مقابلے کو آستانوں کہا جاتا ہے، اس کی شرائط طے ہوتی ہے، دونوں قبیلے، ان کے پجاری اور سردار اور قبیلے کے لوگ سب کے سامنے یہ شرائط طے کرتے ہیں، اور باقاعدہ اس کی مدت مقرر ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ 7 دن ہوتی ہے، ناصور نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں سمجھ گیا ہوں، آستون کے لفظ سے مجھے ساری بات سمجھ آ گئی ہے، اب میں خود ہی سب کچھ کر لوں گا، عمران نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ناصور بھی اٹھ کھڑا ہو گیا اور پھر ناصور سے اجازت لے کر وہ سب واپس اپنے ہوٹل پہنچ گئے۔ جوزف اور جوانا کے کمرے بند تھے اور رات بھی کافی ہو چکی تھی، اس لیے عمران اپنے ساتھیوں سے کہہ کر کہ گزشتہ تجربے کے پیش نظر وہ سونے سے پہلے باقاعدہ وضو کریں اور پھر آیت الکرسی اور 3 بار سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں، اس طرح وہ شیطانی حربے سے محفوظ رہیں گے، اور صفدر اور کیپٹن شکیل سر ہلاتے ہوئے اپنے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے، جبکہ ٹاکو پہلے ہی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکا تھا۔ شوشو پجاری دونوں کھوپڑیوں کو سامنے رکھے موبت کے اس بڑے کمرے میں موجود تھا جس میں دوتا کا بت موجود تھا۔ وہ آلتی پالتی مارتے بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہوا میں ایک عجیب سے انداز میں لہرا رہے تھے، جبکہ ساتھ ساتھ وہ اونچی آواز میں ناموس سے الفاظ سے گردان بھی کیے جا رہا تھا۔ البتہ اس کی نظریں سامنے رکھی ہوئی کھوپڑیوں پر جمی ہوئی تھی جن میں جوزف اور جوانا کے پتلے نظر آ رہے تھے، پھر ان کھوپڑیوں میں سیاہ رنگ کا دھواں سا بڑھتا نظر آنے لگا۔ چند لمحوں بعد یہ دھواں ان کھوپڑیوں سے باہر آ کر فضا میں چند لمحوں تک لہراتا رہا اور پھر وہ دھواں آگے بڑھا اور پجاری کے سامنے فرش پر پھیل کر مجسم ہو گیا۔ اب وہاں بھی جوزف اور جوانا کے پتلے نظر آ رہے تھے، جبکہ کھوپڑیوں کے اندر موجود پتلے ویسے ہی موجود تھے۔ تم دونوں میرے قبضے میں ہو اور اب جو حکم میں دوں گا وہی تمہیں کرنا پڑے گا، شوشو پجاری نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی ان دونوں نے ہاتھ فرش پر موجود پتلوں کی طرف جھٹکے اور دونوں ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہونے لگے اور پھر تیزی سے ہوا میں اڑ کر غائب ہو گئے۔ تو شوشو پجاری کے چہرے پر انتہائی اطمینان اور مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ جو کچھ ہوا تھا اس کا مطلب تھا کہ انہوں نے شوشو پجاری کو حکم تسلیم کر لیا ہے اور اب دونوں کی روحیں ان کے قبضے میں آ گئی تھیں۔ شوشو پجاری نے ایک بار پھر اونچی آواز میں کچھ پڑھا اور پھر اپنے دونوں ہاتھ زور سے زمین پر مارے تو زمین سے سرخ رنگ کا دھواں باہر نکلا اور مجسم ہو کر ایک مقامی عورت کے روپ میں آ گیا۔ اس عورت کا رنگ گہرا سرخ تھا اور اس نے سرخ رنگ کا قبائلی انداز کا لباس پہنا ہوا تھا۔ کیری حاضر ہے آقا، اس مقامی عورت کے منہ سے آواز نکلی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ کیری، میں نے چانگو کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں کو ان کے آدمیوں کی روحوں پر قبضہ کر لیا، تم بتاؤ کہ کیا حکم ہے میرے لیے، ان ایشیائی دشمنوں پر وار کریں گے یا نہیں؟ شوشو پجاری نے کہا۔
آقا، یہ اس وقت تک تمہارے حکم پر عمل نہیں کریں گے جب تک تمہارے دشمن اس موبد کے اندر نہیں پہنچ جاتے، کیری نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ شوشو پجاری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آقا، ان دونوں کے دل و دماغ بلکہ روحیں بھی اپنے آقا عمران کے غلام ہیں۔ یہ اس سے شدید محبت کرتے ہیں اور اس کے حکم پر پہاڑوں سے بھی ٹکرا سکتے ہیں، اس لیے تمہارے جادو کا اثر پوری طرح ان پر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جب یہ موبد کے اندر موجود ہوں اور ان کا آقا بھی اندر موجود ہو، جب تمہارا جادو ان پر پوری طرح چھا جائے گا، اس وقت یہ تمہارا حکم ماننے پر مجبور ہوں گے۔ لیکن آقا، تمہیں ان کی روحوں پر قبضے کی پوری طرح حفاظت کرنا ہوگی، کیونکہ یہ اپنی روحوں کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آقا، تم ان دونوں کھوپڑیوں کو موبد کے حصے خاص میں رکھ دو۔ اور تم نے کیری کو بلا کر اچھا کیا ہے آقا، کیری کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے کیری تمہیں بتانا چاہتی ہے کہ یہ موبد اور دیوتا تینوں خطرے میں ہیں۔ یہ ایشیائی موبد دیوتا اور تمہیں تباہ کرنے کے لیے آستون کرنے والے ہیں، کیری نے کہا تو شوشو پجاری بے اختیار اچھل پڑا۔ آستون؟ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے وہ دیوتا اور موبد کے لیے آستون کریں؟ دیوتا تو انہیں عبرتناک سزا دیں گے، شوشو پجاری نے کہا۔ وہ دیوتا کو نہیں مانتے آقا، وہ روشنی کا مذہب رکھتے ہیں اور تم اور تمہاری طاقتیں ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے آقا تمہیں محتاط رہنا ہوگا، کیری نے کہا۔ تو کیا وہ دیوتاؤں سے ٹکر لے سکتے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شوشو پجاری نے اس لہجے میں کہا جیسے اسے کیری کی بات پر قطعی یقین نہیں آ رہا ہو۔ ہاں آقا، وہ اس سے بھی زیادہ کر سکتے ہیں، وہ دنیا کے انتہائی خطرناک لوگ سمجھے جاتے ہیں، کیری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ان کے پاس بھی طاقتیں ہیں؟ شوشو پجاری نے چونک کر پوچھا۔ ان کے پاس روشنی کی طاقت ہے، جن کی وجہ سے ان پر آپ کی طاقتیں حملہ نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس عقل کی طاقت بھی ہے اور تجربہ بھی، اس لیے وہ دنیا بھر میں انتہائی خطرناک لوگ سمجھے جاتے ہیں، کیری نے جواب دیا۔ عقل کی طاقت، تجربہ، یہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ لیکن اگر وہ آستون کریں گے تو وہ کس پر؟ شوشو پجاری نے کہا۔ آقا، وہ موبد اور دیوتا کو تباہ کرنے پر آستون کریں گے، کیری نے کہا۔ تو وہ کمرہ شوشو پجاری کے حلق سے نکلنے والے طنزیہ اور بلند قہقہے سے گونج اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، موبد اور دیوتا کو تباہ کرنے، ہاں ہاں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہیں معلوم ہے کہ موبد اور دیوتا بیرا کے بنائے جاتے ہیں، پھر تم یہ بات کیسے کر رہی ہو؟ شوشو پجاری نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے آقا، اور اسی لیے تو اطمینان ہے کہ وہ آستون میں لازماً شکست کھا جائیں گے، کیری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہر صورت میں، لیکن انہیں ہلاک کیسے کیا جائے گا یہ بتاؤ؟ شوشو پجاری نے دوبارہ سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ آقا، آپ آستون قبول کر لیں، پھر جب یہ موبد میں داخل ہوں تو آپ ان کے ساتھیوں کو جن کی روحوں آپ کے قبضے میں ہیں انہیں حکم دیں، وہ آسانی سے انہیں ہلاک کر دیں گے، کیری نے جواب دیا تو شوشو پجاری بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہو، واقعی یہ بہترین تجویز ہے۔ او کیری، تم واقعی بے حد عقل مند ہو۔ بہت خوب، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے، اب میں ان کا خاتمہ کرا دوں گا۔ تم جا سکتی ہو کیری، شوشو پجاری نے کہا۔ تو وہ عورت دوبارہ دھوئیں میں تبدیل ہو گئی اور پھر زمین میں غائب ہو گئی۔ شوشو پجاری اٹھا اور اس نے سامنے پڑی ہوئی دونوں کھوپڑیاں اٹھائی اور انہیں محفوظ کرنے کے لیے ایک کمرے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسدان سے واپس سکاٹا قبیلے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ ٹاکو نے ایک بار پھر ان کے لیے گھوڑوں کا انتظام کر دیا تھا۔ عمران صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اچانک صفدر نے گھوڑا عمران کے گھوڑے کے برابر لے آتے ہوئے کہا۔ کیا ریس لگانے کا ارادہ ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہاں اس جنگل میں کیا ریس لگانی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ناستور نے اس موبد کی لکڑی کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس کے بعد آپ آخر اسے کیسے تباہ کریں گے؟ صفدر نے کہا۔ میری جوزف سے اس بارے میں تفصیلی بات ہوئی ہے۔ جوزف نے مجھے بتایا ہے کہ اس لکڑی کو ویسے تو کسی صورت بھی نہ کاٹا جا سکتا اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے، البتہ اس نے ایک پتے کی بات بتائی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ ایک بار دو قبیلوں کے پجاریوں کے درمیان ایک دوسرے کے موبدوں کو ختم کرنے کا مقابلہ ہوا تھا، اور پھر ایک پجاری نے دوسرے قبیلے کے موبد کو جلا کر راکھ کر دیا، اور اس نے اس کے لیے اپنے قبیلے میں موجود چمکتی ہوئی چٹانوں کو توڑ کر ان کا آمیزہ بنایا اور پھر انہیں مخالف موبد کے اندر ڈھیر کر دیا، اور پھر اس نے وہاں بہت ساری مشعلیں جلائیں تو جیسی آسمانی بجلی چمکتی ہے اسی طرح بجلیاں چمکیں اور پھر پورا موبد جل کر راکھ ہو گیا۔ اس سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سارا کام سلیکون سے کیا گیا۔
وہ ہمیشہ سلیکان کا تھا۔ اس پر جب روشنی ڈالی جاتی ہے تو انتہائی طاقتور بجلی کی روح پیدا ہوتی ہے اور وہ اس لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تو آپ اس انداز میں اس معبد کو چلانے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، لیکن کیا وہاں جنگل میں سلیکان مل جائے گا؟ صفدر نے کہا، اس قبیلے میں جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں میں نے سلیکان کے ٹیلے دیکھے ہیں، یہ بالکل ریت کے ٹیلوں کی طرح ہوتے ہیں۔ عمران نے کہا، ظاہر ہے کیونکہ سلیکان میں ریت ہی غالب عنصر ہوتا ہے۔ صفدر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، عمران صاحب، کیا آپ نے غور کیا ہے کہ جوزف اور جوانا دونوں کے چہرے کیسے پزمردہ سے ہو رہے ہیں اور وہ خلاف معمول بالکل خاموش ہیں؟ اچانک کیپٹن شکیل نے اپنا گھوڑا ان کے قریب لاتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ جوانا کی تو یہ حالت ہو سکتی ہے کیونکہ اسے اپنے لیے کوئی کام نظر نہیں آ رہا، لیکن جوزف کے تو جنگل میں پہنچتے ہی سارے حواس جاگ پڑے تھے، وہ کس طرح پزمردہ ہو سکتا ہے؟ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی گردن موڑ کر اپنے پیچھے گھوڑوں پر آتے ہوئے جوزف اور جوانا کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش تھے اور واقعی ان کے چہرے پر عجیب سی پراسرار سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جوزف، عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ یس باس، جوزف نے چونک کر جواب دیا۔ یہاں میرے قریب آؤ، عمران نے کہا تو جوزف گھوڑا بڑھاتا ہوا عمران کے قریب آ گیا۔ کیا بات ہے، کیا یہ جنگل تمہیں پسند نہیں ہے؟ عمران نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ باس، ششاری کی جھاڑیوں پر اڑنے والی سرخ چیل نے کالی دلدل کے کونے میں سفید پھولوں پر زوردار انڈا دے دیا ہے، جوزف نے اس انداز میں کہا جیسے بچے کوئی رٹا ہوا سبق پڑھتے ہوں۔ واہ، بڑی ملٹی کلر منتظر نگاری ہے، سرخ چیل، کالی دلدل، سفید پھول اور زرد انڈا، واہ، پھر کیا نکلا اس انڈے سے؟ جوزف، یا اس کا کوئی نیا وچ ڈاکٹر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باس، جب سرخ چیل سفید پھولوں پر زرد انڈے دے دے تو پھر غلام اپنے آقاؤں سے بغاوت کرنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں اور غلام آقاؤں کی گردن کاٹ کر انہیں بانسوں پر چڑھا کر کالی دلدل میں کود دیے جاتے ہیں۔ جوزف نے پہلے جیسے انداز میں کہا، تو اس سے تمہاری اور میری صحبت پر کیا اثر پڑے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، باس، میں آپ کا غلام ہوں اور مجھے آپ کی گردن کاٹ کر بانس پر چڑھانی پڑے گی تو پھر میں کیا کروں گا؟ جوزف نے جواب دیا تو صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار ہنس پڑے، لیکن عمران کے چہرے پر یکلخت انتہائی سنجیدگی طاری ہو گئی تھی۔ تو تم اب مجھ سے بغاوت کرنے کی سوچ رہے ہو؟ عمران نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کا فقرہ سن کر صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں بے اختیار چونک پڑے، ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ باس، میں نے کہا ہے کہ غلام اس پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، جوزف نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا۔ تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، غلاموں کو بغاوت سے پہلے ہلاک کر دیا جائے، جوزف نے سادے سے لہجے میں جواب دیا تو صفدر کے چہرے پر اور کیپٹن شکیل کی آنکھوں میں انتہائی شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جوانا سب کے پیچھے تھا اور وہ اسی طرح خاموش تھا جیسے اسے ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ کالے ہرن کا سینگ پیس کر غلاموں کو کھلایا جائے تو زرد انڈا ٹوٹ جاتا ہے اور غلام آزاد ہو جاتے ہیں، ٹاٹا سی وچ ڈاکٹر نے مجھے یہی بتایا تھا، باس، جوزف نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، پیچھے جاؤ، عمران نے کہا اور جوزف نے گھوڑے کی رفتار آہستہ کر دی اور وہ پھر ان کے پیچھے آنے والے جوانا کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے لگا۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے عمران صاحب؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ مذاق نہیں ہے صفدر، کیپٹن شکیل کی ریڈنگ درست ہے، جوزف اور جوانا دونوں کے ساتھ کوئی خاص حرکت کی گئی ہے اور اب انہیں کسی بھی وقت ہمارے خلاف استعمال کیا جا سکتا ہے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے عمران صاحب کہ جوزف کو آپ کے خلاف استعمال کیا جائے؟ نہیں، اس بات کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا، صفدر نے کہا۔ جوزف کی باتیں اس طرف اشارہ کر رہی ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم ناستور سے ملنے ان کے مکان پر گئے تھے تو ہماری عدم موجودگی میں جوزف اور جوانا کے ساتھ کچھ ہوا ہے، کیونکہ دوسرے روز صبح سے ہی میں نے محسوس کیا کہ دونوں پہلے جیسے نہیں رہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس شوشو پجاری نے ان دونوں پر اپنا کوئی خاص عمل کیا ہو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، واقعی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم تو آیت الکرسی پڑھ کر سوئے تھے، صفدر نے جواب دیا۔ تمہاری بات درست ہے کیپٹن شکیل، واقعی ایسا ہوا ہے، اور جوزف کا مطلب بھی یہی تھا کہ اس کے اور جوانا کے ساتھ کوئی خاص جادوئی عمل کیا گیا ہے۔
اور اس کے علاج کے لیے کار ہرن کے سینگ کا صفوف ہے۔ عمران نے کہا تو اس بار صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ اب ہم نے جوزف اور جوانا سے محتاط رہنا ہے کیونکہ شوشو پجاری کسی بھی وقت کوئی بھی حرکت ان سے کرا سکتا ہے، لیکن میرا مقصد صرف چونکنا رہنا ہے اور بس۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو صفدر اور کیپٹن دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور پھر وہ سب خاموشی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان تینوں کے چہروں پر اب انتہائی سنجیدگی کے تاثرات نمایاں تھے کیونکہ جوزف اور جوانا کی بابت شک نے انہیں واقعی انتہائی مشکل میں ڈال دیا تھا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت اسدان سے واپس سکاٹا قبیلے میں پہنچ چکا تھا۔ پھر سردار نے انہیں وہیں جھونپڑی دوبارہ دے دی رہنے کے لیے جس میں پہلے وہ رہ رہے تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں کو وہاں چھوڑ کر خود اکیلا جھونپڑی سے نکلا اور سکاٹا قبیلے کے پجاری کوٹھی کی جھونپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جب عمران پجاری کوٹھی کی جھونپڑی کی پاس پہنچا تو اس نے جھونپڑی کا دروازہ کھولا اور پجاری کوٹھی خود باہر آ گیا۔ میں تمہاری طرف آ رہا تھا، مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ تم واپس آ گئے ہو، لیکن اس وقت میں دیوتاؤں کے ایک خاص عمل میں مصروف تھا۔ کوٹھی پجاری نے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا ہم اکیلے میں چند باتیں کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، ہاں آؤ میری جھونپڑی میں آؤ، کوٹھی پجاری نے کہا اور وہ واپس مڑ گیا۔ کیا اس جھونپڑی میں ہونے والی بات چیت سے شوشو پجاری آگاہ تو نہیں ہو جائے گا؟ عمران نے کہا، وہ نہیں، یہ کوٹھی پجاری کی جھونپڑی ہے اور کوٹھی پجاری شوشو پجاری سے کسی صورت کم نہیں ہے، بس اس کی وحشت سب پر چھائی ہوئی ہے، کوٹھی پجاری نے کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کیا تم شوشو پجاری کی جگہ لینا چاہتے ہو؟ عمران نے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا تو کوٹھی پجاری بے اختیار اچھل پڑا۔ ہاں میں نے تمہاری مدد اسی لیے تو کی تھی، لیکن کوٹھی پجاری نے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ فکر مت کرو، ہم اس وقت تک یہاں سے واپس نہیں جائیں گے جب تک اپنا مشن پورا نہ کر لیں، اور ہمارا اصل مشن اس شوشو پجاری کو اس انداز میں شکست دینا ہے کہ ڈکالا کے سارے قبیلے سمجھ لیں کہ شوشو پجاری ایک انسان ہے جسے موت بھی آ سکتی ہے اور جو شکست بھی کھا سکتا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن تم اسے کیسے شکست دو گے؟ وہ تمہارے کیس کا نہیں ہے، کوٹھی پجاری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ اگر ہمارے ساتھیوں میں سے کسی پر شوشو پجاری کو کوئی عمل کرے تو کیا تم اس عمل کو پہچان سکتے ہو؟ عمران نے کہا، ہاں کیوں؟ کوٹھی پجاری نے ایک بار پھر چونک کر پوچھا۔ تو اپنے کسی آدمی کو بلا اور اس سے کہو کہ وہ ہماری جھونپڑی میں موجود میرے دو ساتھیوں جوزف اور جوانا کو یہاں بلا لائے، اور تم انہیں دیکھ کر مجھے بتاؤ کہ ان پر کوئی خاص جادوئی عمل کیا گیا ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا، اوہو، ان دونوں پر؟ لیکن پھر مجھے تمہاری جھونپڑی میں جانا ہوگا کیونکہ یہاں اگر ان پر عمل کیا گیا ہوگا تب بھی وہ باہر رہ جائے گا۔ یہ میری جھونپڑی ہے، کوٹھی پجاری کی جھونپڑی، کوٹھی پجاری نے کہا۔ تو پھر آؤ میرے ساتھ، لیکن تم نے وہاں کوئی بات نہیں کرنی، بعد میں یہاں آ کر مجھے بتانا ہے۔ عمران نے کہا تو کوٹھی پجاری نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اس جھونپڑی سے باہر آئے اور اس جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگے جس میں عمران کے ساتھی موجود تھے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس جھونپڑی میں پہنچ گئے۔ میں کوٹھی پجاری کو اس لیے ساتھ لایا ہوں کہ ہم آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں ڈسکس کر سکیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور اس کے ساتھیوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سردار عمران، اگر تم شوشو پجاری کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہو تو پھر وہ بات یہاں نہیں ہو سکتی، تمہیں میری جھونپڑی میں جانا ہوگا، ورنہ یہاں ہونے والی بات خود بخود اس تک پہنچ جائے گی، کوٹھی پجاری نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اوہ اچھا، پھر میں خواہ تمہیں یہاں لے آیا ہوں، آؤ چلو تمہاری جھونپڑی میں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور واپس مڑ گیا۔ تم نے کیا دیکھا ہے؟ عمران نے راستے میں ہی کوٹھی پجاری سے پوچھا۔ جھونپڑی میں بات ہوگی سردار، کوٹھی پجاری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سردار عمران، تمہارے دونوں ساتھیوں کی روحیں شوشو پجاری نے اپنے قبضے میں کر رکھی ہیں اور وہ جس وقت چاہے ان سے اپنی مرضی کا کام کروا سکتا ہے، کوٹھی پجاری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ روحیں قبضے میں کر رکھی ہیں؟ وہ کیسے؟ وہ تو اس کے پاس نہیں گئے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے اپنی خاص طاقتوں کی مدد سے انہیں بڑے شہر سے اٹھوا لیا تھا اور پھر ان کی روحیں قبضے میں کر کے انہیں واپس بھجوا دیا تھا تاکہ تمہیں ان کے بارے میں معلوم ہی نہ ہو سکے، اور اب یہ دونوں آدمی اس کے غلام بن چکے ہیں اور جس وقت وہ چاہے ان کے ذریعے
تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو آسانی سے ہلاک کرا سکتے ہیں، کوٹھی پجاری نے کہا۔ لیکن اس نے اب تک ایسا کیوں نہیں کیا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ انتہائی سازشی ذہن کا آدمی ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص منصوبہ ہو، کوٹھی پجاری نے کہا۔ کیا اس کا کوئی توڑ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، صرف ایک ہی توڑ ہے کہ ان دونوں کو فوری طور پر ہلاک کر دیا جائے، پجاری کوٹھی نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے۔ وہ میرے ساتھی ہیں اور میں اپنے ساتھیوں کی ہلاکت تو ایک طرف ان کے جسم پر پڑ جانے والی ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ کیا تم کالے ہرن کا سینگ منگوا سکتے ہو؟ عمران نے کہا تو کوٹھی پجاری بے اختیار چونک پڑا۔ کالے ہرن کا سینگ؟ کیا مطلب؟ کوٹھی پجاری نے کہا۔ کس کا مطلب، ہرن کا یا سینگ کا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرا مطلب ہے تم نے اس کا کیا کرنا ہے، کوٹھی پجاری نے کہا۔ اس سے ان دونوں کا علاج کرنا ہے، کیونکہ وش ڈاکٹر ٹاٹا سی نے بتایا ہے کہ جب شاشاری جھاڑیوں پر اڑنے والی سرخ چیل کالی دلدل کے کونے میں سفید پھولوں پر زرد انڈے دے دے تو اس کا توڑ یہی ہوتا ہے، کالے ہرن کا سینگ پیس کر کھلا دیا جائے تو زرد انڈا ٹوٹ جاتا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کوٹھی پجاری کی آنکھیں حیرت سے پھٹ کر حقیقتاً کانوں سے جا لگی تھیں۔ اوہ ہو، تم تو خود عظیم وش ڈاکٹر ہو۔ یہ سب کچھ جو صرف عظیم وش ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے تمہیں بھی معلوم ہے، کوٹھی پجاری نے انتہائی عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ تم اب بتاؤ، کیا کالے ہرن کا سینگ مل سکتا ہے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، کیوں نہیں سردار۔ زاگو کالے ہرنوں کے سینگ اکٹھے کرنے کا بے حد شوقین ہے، کیونکہ کالے ہرن کے سینگ سرداروں کی نشانی ہوتے ہیں، کوٹھی پجاری نے کہا۔ تو پھر اس سے ایک سینگ منگواؤ اور اسے پیس کر میری جھوپڑی میں لے آؤ، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی بندوبست کرتا ہوں، کوٹھی پجاری نے کہا۔ تو عمران سر ہلاتا ہوا کوٹھی پجاری کی جھوپڑی سے نکل کر اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کیا بات ہے عمران صاحب؟ صفدر نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وش ڈاکٹر ٹاٹا سی نے کا بتایا علاج ابھی ہوگا، پھر آگے بات ہوگی، عمران نے کہا۔ اوہ، کیا یہ علاج کامیاب رہے گا؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ امید تو یہی ہے، کیونکہ وش ڈاکٹر ہی ایسے افریقی جادو کا توڑ جانتے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ جوزف اور جوانا دونوں جھوپڑی کی دیوار سے پشت لگائے خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ عمران صاحب، مجھے صورتحال کچھ پر اسرار سی لگتی ہے، اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے ہم افریقہ کے قدیم ترین جنگلات میں ہیں اور یہاں رہنے والے قبیلے میں اپنے قدیم ترین تمدن کے حامل ہیں، اس لیے صورتحال تو پر اسرار لگے گی نا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں ہے عمران صاحب، میں اس پوائنٹ پر سوچتا ہوں کہ جوزف اور جوانا پر اگر شوشو پجاری نے کوئی خاص عمل کیا ہے تو پھر ان دونوں کو اب تک آپ کے یا ہمارے خلاف استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ پھر کس نتیجے پر پہنچے ہو تم؟ عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ جو بھی عمل کیا گیا ہے اس کی طاقتوں کا اثر اس شوشو پجاری کے قبیلے کی حدود کے اندر ہی ہوتا ہوگا، اس لیے اب وہ انتظار میں ہوگا کہ ہم اس قبیلے میں داخل ہوں تو کوئی حرکت کرے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ کوٹھی پجاری کے مطابق شوشو پجاری نے جوزف اور جوانا کی روحوں کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے، اور یہ بات اس لیے ممکن ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے یہی کام سردار اور اس کے ساتھی بھی کر گئے ہوں، جس کا توڑ سید چراغ شاہ نے بغیر کالے ہرن کے سینگ کے کر دیا ہو۔ لیکن اب ظاہر ہے ہم تو ان جیسی درجہ نہیں رکھتے، اس لیے ہمیں اس انداز کا توڑ کرنا ہوگا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ بات ہے، پھر تو واقعی معاملات انتہائی خطرناک ہے، صفدر نے کہا۔ اگر کیپٹن شکیل اس طرف اشارہ نہ کرتا تو پھر واقعی معاملات بے حد خطرناک ثابت ہو سکتے تھے، کیونکہ یہ بات میرے تصور میں بھی نہیں آ سکتی تھی کہ جوزف اور جوانا کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں، لیکن اب ہم محتاط ہیں، اس لیے اب وہ پہلے جیسا خطرہ بہرحال نہیں رہا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے جھوپڑی کا دروازہ کھلا اور کوٹھی پجاری اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے سردار زاگو تھا، جس کے ہاتھ میں مٹی کا بنا ہوا برتن تھا۔ کیا مل گیا ہے وہ سینگ؟ عمران نے کہا۔ ہاں سردار، میں لے آیا ہوں، لیکن کوٹھی پجاری جو کچھ مجھے بتایا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، سردار زاگو نے ایک طرف کھڑے جوزف اور جوانا کی طرف ان آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، کہاں ہیں وہ صفوف؟ عمران نے کہا تو سردار زاگو نے ہاتھ میں پکڑا ہوا برتن عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اس برتن میں واقعی سیاہ رنگ کا صفوف موجود تھا۔ جوزف، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس،
جوزف نے چونک کر کہا، یہ صفوف منہ میں ڈالو اور جوانا تم بھی ایسا ہی کرو۔ عمران نے کہا، کیوں ماسٹر؟ جوانا نے حیران ہو کر پوچھا۔ تاکہ زرد انڈا ٹوٹ جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس، تم نے بہت اچھا کیا، اپنے غلام کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، جوزف نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے عمران سے مٹی کا بنا ہوا برتن لے لیا۔ اس نے پہلے اسے ناک سے لگا کر سونگھا۔ ہاں باس، یہ سیاہ رنگ کے سینگ کا صفوف ہے، جوزف نے پہلی بار مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے چٹکی بھر صفوف منہ میں ڈال لیا اور پھر برتن جوانا کی طرف بڑھا دیا۔ ماسٹر، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کس قسم کا صفوف ہے؟ جوانا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی کرو، حکم کی تعمیل کی جاتی ہے، وضاحتیں نہیں مانگی جاتی۔ عمران کا لہجہ یکلگ درشت ہو گیا تھا۔ یس ماسٹر، جوانا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے برتن میں موجود صفوف کی چٹکی بھری اور منہ میں ڈال لی، اور پھر برتن واپس سردار زاگو کو دے کر وہ پیچھے ہٹ گیا۔ عمران اور اس کے ساتھی اب غور سے جوزف اور جوانا کو دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے سیاہ رنگ میں تیزی سے سرخی کی آمیزش ہو رہی تھی، لیکن چند لمحوں بعد ان دونوں نے یکے بعد دیگر جھٹکے کھائے اور پھر سیدھے ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اب کیا پوزیشن ہے جوزف اس زرد انڈے کی؟ عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، زرد انڈا سیاہ دھول میں ڈوب چکا ہے اور اب وہ باہر نہیں آ سکتا، جوزف نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ جوزف کی اس کی بات کا کیا مطلب ہے؟ عمران صاحب، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مطلب ہے کہ اس صفوف سے بھی کام نہیں ہو سکا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ تو صفدر کے چہرے پر بھی تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ سردار عمران، میرے ساتھ جلدی آؤ، اچانک کوئی کوٹھی پجاری نے انتہائی بے چین سے لہجے میں کہا اور تیزی سے جھوپڑی کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے قبیلے کے سردار زاکو بھی جھوپڑی سے باہر آ گیا۔ تم لوگ یہیں رکو گے، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور پھر خاموشی سے جھوپڑی سے باہر آ گیا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے پجاری کوٹھی سے پوچھا، جو بڑا بے چین نظر آ رہا تھا۔ میرے ساتھ میری جھوپڑی میں جلدی آؤ، کوٹھی پجاری نے کہا اور تقریباً دوڑتے ہوئے انداز میں اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ عمران اور سردار زاگو بھی اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ اوہو سردار عمران، تمہارے ساتھیوں کی روحیں ابھی تک شوشو پجاری کے قبضے میں ہیں۔ وچ ڈاکٹر ٹاٹاسی بھی اس کا توڑ نہیں کر سکا، اور اب شوشو پجاری بھی اس بات کا علم ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ کسی بھی لمحے ان دونوں کے ذریعے تمہیں اور تمہارے دوسرے ساتھیوں کو ہلاک کرا سکتا ہے۔ اس لیے میری بات مانو اور ان دونوں کو فوراً ہلاک کروا دو، کوٹھی پجاری نے اپنی جھوپڑی میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ آئندہ میرے ساتھیوں کے بارے میں دوبارہ ہلاکت کے الفاظ منہ سے نکالنا نہیں۔ میں نے پہلے بھی تمہیں بتایا ہے کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تم بھی شوشو پجاری کی طرح ہو۔ کیا تمہارے پاس ایسی کوئی صلاحیت نہیں کہ تم معلوم کر سکو کہ شوشو پجاری نے میرے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور کیا سوچ رہا ہے؟ عمران نے کہا، میں نے معلوم کر لیا ہے، شوشو پجاری نے تمہارے دونوں ساتھیوں کی روحوں کو قبضے میں کر کے ناپاک جانوروں کی پرانی کھوپڑیوں میں بند کر کے اپنے موبد میں دیوتا کے قدموں کے نیچے ایک کمرے میں رکھ دیا ہے، جہاں سوائے شوشو پجاری کے اور کوئی آدمی تو کیا کوئی طاقت بھی داخل نہیں ہو سکتی، اور جب تک ان کھوپڑیوں کو نہ توڑا جائے اس وقت تک تمہارے ساتھیوں کی روحیں آزاد نہیں ہو سکتی، کوٹھی پجاری نے کہا۔ اوہ، اسی لیے جوزف کہہ رہا تھا کہ زرد انڈا سیاہ دھول میں ڈوب چکا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن کوٹھی پجاری خاموش رہا۔ سردار عمران، تم آخر شوشو پجاری کے خلاف کیا کرو گے؟ میری بات سنو، ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو زیادہ عرصہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، کیونکہ جیسے ہی نیا چاند کچھ بڑا ہوگا شوشو پجاری کو ہمارے قبیلے پر حملہ کرنے کی کھلی چھٹی مل جائے گی، اور وہ اب تو اس نے تمہارے دو ساتھیوں کی روحوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، اب تو تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، وہ کسی بھی وقت تمہارے ساتھیوں کی روحوں کو حکم دے کر نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے قبیلے کو بھی تباہ کر سکتا ہے۔ اس کے قبضے میں آئی ہوئی روحیں تو انسان کو خرگوشوں کی طرح مار ڈالتی ہیں۔ خاموش بیٹھے ہوئے سردار زاگو نے اچانک انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، تو تم کیا چاہتے ہو؟
ہم یہ بتاؤ، پھر ہم وہی کرنے چلیں گے۔ عمران نے کہا یا تو تم شوشو کو شکست دے دو یا پھر یہاں سے چلے جاؤ۔ سردار زاگو نے جواب دیا سردار، عمران شوشو پجاری کو شکست نہیں دے سکتا۔ سردار زاگو، یہ بات طے ہے کہ اب جب کہ شوشو پجاری نے اس کے ساتھیوں کی روحیں بھی اپنے قبضے میں کر لی ہیں، اب تو شوشو پجاری کسی بھی وقت سردار عمران اور اس کے ساتھیوں کو صرف اشارہ کر کے ہلاک کر سکتا ہے۔ اس لیے اب آخر صورت یہی رہ گئی ہے کہ سردار عمران اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا جائے۔ کوٹی پجاری نے سردار زاگو کی کھل کر حمایت کرتے ہوئے کہا میں شوشو پجاری سے آستون کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا تو کوٹی پجاری اور سردار زاگو دونوں اس طرح چونک کر عمران کو دیکھنے لگے جیسے زندگی میں پہلی بار اسے دیکھ رہے ہو۔ آستون اور شوشو پجاری سے کیا کہہ رہے ہو، وہ تو ایک لمحے میں تمہیں ہلاک کر دے گا، اس سے آستون کون جیت سکتا ہے؟ سردار زاگو نے کہا اگر میں آستون کر دوں تو مجھے اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا سردار عمران، تم کس بات کی آستون کرنا چاہتے ہو؟ کوٹی پجاری نے کہا میں شوشو پجاری کے دیوتا اور ان کے معبد کو تباہ کر دوں گا، اسے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ عمران نے کہا اوہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا، دیوتا اس سے پہلے تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ کوٹی پجاری نے کہا یہ سوچنا میرا کام ہے، تمہارا نہیں۔ تم صرف یہ بتاؤ کہ یہ آستون تمہارے قبیلے میں رہ کر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا ہو تو سکتا ہے، لیکن ہم دیوتاؤں کے خلاف تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ کوٹی پجاری نے جواب دیا مجھے تم یا تمہارے ان دیوتاؤں سے کوئی مدد نہیں چاہیے، سمجھے؟ تم سے اس لیے نہیں کہ تم بھی شیطانی طاقتوں کے پجاری ہو، اور یہ بات کہ شوشو پجاری اس معاملے میں حد سے بڑھ چکا ہے جبکہ تم ابھی اپنی حدود میں ہو، اور دیوتاؤں سے اس لیے نہیں کہ وہ بیچارے دیوتا تو خود بے بس اور لاچار ہیں، انہیں تو تم خود لوگوں نے بنایا ہوا ہے، وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تو اڑا نہیں سکتے، وہ کسی کی کیا مدد کریں گے؟ میں تو صرف اس شوشو پجاری سے مقابلہ کر کے اس پورے علاقے کے رہنے والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ عمران کے منہ بناتے ہوئے کہا سنو سردار عمران، اگر تم واقعی شوشو پجاری سے آستون کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں بابان آستون کرنا ہوگا۔ کوٹی پجاری نے کہا بابان آستون وہ کیا ہوتا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا اس آستون میں ڈکالہ کے تمام قبیلوں کے سردار اور پجاری شامل ہوتے ہیں اور وہی آستون کا فیصلہ بھی کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ تم ہمارے دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ کوٹی پجاری نے کہا اس بابان آستون کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس کا مطلب کر دیا جائے گا اور پھر جب چاند گول ہو جاتا ہے تو پھر آستون ہوتا ہے اور ہارنے والے کو سب کے سامنے زندہ جلا دیا جاتا ہے۔ کوٹی پجاری نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، تم یہ اعلان کر دو، لیکن اس کے لیے شوشو پجاری کے قبیلے میں جا کر آستون کے لیے کام کرنے کے لیے کتنا موقع ملے گا؟ عمران نے پوچھا صرف ایک روز اور ایک شام سے دوسری شام تک، چاند طلوع ہونے تک۔ کوٹی پجاری نے کہا ٹھیک ہے، پھر تم یہ اعلان کر دو، مجھے یہ آستون منظور ہے، لیکن ایک بات بتا دوں اس کے لیے شرائط طے کر لینا، اگر شوشو پجاری نے ہمارے مقابلے پر اسلحہ استعمال کیا تو پھر ہم بھی جواب میں اسلحہ استعمال کرنے میں آزاد ہوں گے۔ عمران نے جواب دیا لیکن تم کس طرح کام کرو گے؟ تم معبد میں تو داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ کوئی اجنبی معبد میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے شوشو پجاری کی اجازت کے، اور ظاہر ہے وہ اس کی اجازت نہیں دے گا۔ اس بار سردار زاگو نے کہا لیکن مجھے بہرحال کام تو کرنا ہے، اس لیے مجھے اندر تو جانا ہوگا۔ عمران نے کہا بابان آستون میں یہ بات شوشو پجاری سے طے کرائی جا سکتی ہے۔ کوٹو پجاری نے کہا ہاں۔ سردار زاگو نے جواب دیتے ہوئے کہا مجھے کب اطلاع ملے گی کہ بابان آستون طے ہو گیا؟ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اس میں 1-2 روز لگ جائیں گے، پہلے میں جا کر شوشو پجاری سے بات کروں گا اور پھر سارے قبیلوں کے پجاریوں اور سرداروں کو بلاؤں گا اور پھر آستون کا فیصلہ ہوگا۔ کوٹی پجاری نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کروں گا۔ عمران نے کہا اور وہ جھوپڑی سے باہر نکل کر اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا واپس اپنی جھوپڑی کی طرف بڑھ گیا۔ شوشو پجاری اپنی جھوپڑی میں موجود تھا کہ اچانک ایک جھوپڑی کی چھت کی طرف سے کسی کی انتہائی کرینہ انداز میں چیخنے کی آواز سنائی دی۔
اور شوشو پجاری نے بے اختیار چونک کر چھت کی طرف دیکھا اور پھر ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے اس انداز میں ہوا میں جھٹکا جیسے کسی چیز کو اوپر سے نیچے لے آ رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی دھپ سے آواز ہوئی اور ایک کافی بڑی سی لیکن گہرے سیاہ رنگ کی چھپکلی اس کے سامنے فرش پر آ گری۔ اس کے نیچے گرتے ہی اس کے سیاہ رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا تو ایک عجیب سی مخلوق اس کے سامنے تھی۔ یہ مخلوق بندر نما تھی۔ اس کا چہرہ عورت جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں گہرے سرخ تھی اور بڑے بڑے سفید رنگ کے کئی دانت منہ سے باہر نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے جیسے گینڈے کے سینگ ہوتے ہیں۔ پٹاکی حاضر ہے آقا، اس بندر نما مخلوق کے منہ سے چیختی ہوئی سی آواز سنائی دی۔ انداز ایسا تھا جیسے کوئی عورت کسی انتہائی گہرے کنویں کی تہہ میں موجود ہو۔ کیا بات ہے، کیوں آئی ہو؟ شوشو پجاری نے قدرے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ آقا، تم نے اپنے جن دشمنوں کی روحیں ناپاک جانوروں کی کھوپڑیوں میں ڈال کر راگوں میں بن رکھی ہیں، ان کے بارے میں اطلاع دینے آئی ہوں، اس عورت نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ تو شوشو پجاری بے اختیار چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیسی اطلاع؟ شوشو پجاری نے چونک کر پوچھا۔ آقا، تمہارے دشمنوں کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ تم نے ان کے 2 ساتھیوں کی روحیں اپنے قبضے میں کر رکھی ہیں اور انہوں نے ان روحوں کو آزاد کرانے کے لیے وش ڈاکٹر ٹاٹاسی کو بتایا ہوا حل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کالے ہرن کے سینگ کا سفوف اپنے دونوں ساتھیوں کو کھلا دیا جن کی روحیں تمہارے قبضے میں ہیں، لیکن توڑ اس لیے نہ ہو سکا کہ تم نے ان دونوں کی روحوں کو ناپاک جانوروں کی کھوپڑیوں میں بند کر کے راگو کمرے میں رکھا ہوا ہے، پٹاکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر شوشو پجاری کے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آقا، اب ان کھوپڑیوں کو راگوں سے نکال کر لے جانے کا سوچ رہے ہیں، پٹاکی نے جواب دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ راگوں میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، انسان تو ایک طرف کوئی طاقت بھی داخل نہیں ہو سکتی، شوشو پجاری نے جواب دیا۔ تمہارے دشمنوں کو علم ہے آقا، لیکن اس کے باوجود اگر انہیں نہ روکا گیا تو وہ ایسا کر لیں گے، پٹاکی نے کہا۔ کیا تم پاگل ہو چکی ہو پٹاکی؟ جب کوئی راگوں میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تو پھر وہ ایسا کیسا کر لیں گے؟ شوشو پجاری نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ آقا، وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں، پٹاکی نے جواب دیا۔ یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر سکتے ہیں۔ بہرحال تمہارے کہنے پر میں مسلح افراد کا پہرہ لگوا دیتا ہوں، شوشو پجاری کے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں آقا، کچھ نہ کچھ کرو، بلکہ اگر تم چاہو تو ان کے آنے سے پہلے ان کو ہلاک کر دو جن کی روحیں تم نے قبضے میں کر رکھی ہیں، پٹاکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں ان کے ذریعے ان کے ساتھیوں کو ہلاک کرانا چاہتا ہوں اور اس کا موقع مجھے جلد ہی آ رہا ہے، کیونکہ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ عمران نے کوٹی پجاری کی مدد سے بابان آسون میرے ساتھ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شوشو پجاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ آقا، پھر تم محتاط رہنا، پٹاکی نے کہا۔ آستون میرے خلاف نہیں ہے، موبت اور دیوتا کے خلاف ہے، اس لیے لامحالہ یہ لوگ ناکام رہیں گے اور پھر زندہ جلا دیا جائے گا۔ اس طرح سارے قبیلے کو معلوم ہو جائے گا کہ روشنی کی طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بہرحال تم جا سکتی ہو، شوشو پجاری نے کہا۔ تو اس بندر کے گرد دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد جب دھواں چھٹا، وہاں سیاہ رنگ کی بڑی سی چھپکلی موجود تھی جو تیزی سے دوڑتی ہوئی جھوپڑی کی دیوار پر چڑھتی اور پھر چھت پر جا کر غائب ہو گئی۔ شوشو پجاری نے تالی بجائی تو جھوپڑی کا دروازہ کھلا اور ایک مقامی آدمی اندر داخل ہو کر شوشو پجاری کے سامنے رکوع کے بل جھک گیا۔ سردار کو بلاؤ، شوشو پجاری نے کہا۔ تو وہ آدمی اسی طرح جھکے جھکے انداز میں مڑا اور جھوپڑی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد قبیلے کا سردار اندر داخل ہوا۔ آؤ بیٹھو سردار، شوشو پجاری نے کہا تو سردار خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں بابا آستون کی اطلاع تو مل گئی ہوگی، شوشو پجاری نے کہا۔ ہاں، لیکن شوشو پجاری، تم نے اس آستون کو کیوں مانا ہے؟ کیا اب موبت اور دیوتا اس قدر کم حیثیت ہو گئے ہیں کہ اجنبی ان کی تباہی کا آستون کرتے پھریں؟ سردار نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ تمہیں معلوم ہے کہ وہ لازماً اس آستون میں شکست کھا جائیں گے، شوشو پجاری نے کہا۔ ہاں، لیکن سردار نے کہا۔ لیکن کیا جب ڈکالہ کے سارے قبیلوں کے سرداروں اور پجاریوں کے سامنے دشمن شکست کھا جائیں گے اور انہیں زندہ جلا دیا جائے گا تو کیا ہمارے قبیلے کا رعب سارے علاقے پر نہ پڑے گا اور سب ہمیں زیادہ بچے دینے والی عورتیں دینے پر مجبور نہ ہو جائیں گے؟ شوشو پجاری نے کہا۔
ہاں یہ بات تو درست ہے، سردار نے اس بار ڈھیلے سے لہجے میں کہا، کیونکہ زیادہ بچے دینے والی عورتیں ان قبائلوں میں دنیا کی سب سے قیمتی عورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ زیادہ بچوں کا مطلب قبیلے کی طاقت میں اضافہ سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ شوشو پجاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو واقعی کوئی اعتراض نہیں ہے، اس بار سردار نے بھی مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میری بات سنو، میری طاقت پٹاکی نے مجھے اطلاع دی ہے کہ دشمن راگوں سے وہ دونوں کھوپڑیاں نکالنا چاہتے ہیں جن میں دشمنوں کے دونوں ساتھیوں کی روحیں بند ہیں۔ گو یہ ناممکن ہے، لیکن دشمن بے حد چالاک ہے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ان دشمنوں کو آستین سے پہلے ہی ہلاک کر دیا جائے۔ اس لیے تم اس کمرے کے موبد کے گرد مسلح افراد کو پہرے پر لگا دو، جو بھی اس کام کے لیے آئے اور اسے گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کریں۔ شوشو پجاری نے کہا۔ لیکن پھر آستون کا کیا ہوگا؟ سردار نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے تو میں انہیں پکڑنے کی بات کر رہا ہوں، تاکہ جب بابا آستون کے لیے سب اکٹھے ہوں تو اس وقت انہیں سب کے سامنے پیش کر کے سب کو بتایا جائے کہ شوشو پجاری کتنا طاقتور ہے۔ شوشو پجاری نے کہا۔ ٹھیک ہے، کیا سارے قبیلے والوں کو نہ بتا دیا جائے کہ وہ جیسے ہی قبیلے میں داخل ہوں انہیں پکڑ لیا جائے؟ سردار نے کہا۔ نہیں، انہیں موبد میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا جانا چاہیے تاکہ انہیں عبرتناک سزا دی جائے۔ اس طرح ان کو پناہ دینے والا سکاٹا قبیلے کا پجاری کوٹی اور سردار زاگو بھی ان کی حمایت کر سکیں گے، بلکہ ان کو بھی سزا دی جائے گی، اور ان کے قبیلے میں تمام بچے دینے والی عورتیں ہم تاوان میں طلب کر لیں گے۔ شوشو پجاری نے کہا تو سردار بے اختیار اچھل پڑا۔ ہاں، واقعی یہ بہترین ترکیب ہے، تم واقعی دیوتا کے سچے پجاری ہو، سردار نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میرا نام شوشو پجاری ہے، یہ سلاکا قبیلے کی خوش قسمتی ہے کہ میں ان قبیلے میں موجود ہوں، شوشو پجاری نے بڑے فقریہ لہجے میں کہا، اور سردار نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ اٹھ کر جھونپڑی میں چلا گیا۔ عمران صاحب، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ان دونوں کھوپڑیوں کو اس موبد کے کمرے سے باہر نکالا جائے اور انہیں توڑ دیا جائے؟ صفدر نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ عمران کوٹی پجاری سے آستون کی بات کر کے واپس جھونپڑی میں پہنچا تھا، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو ان تک ہونے والی ساری بات چیت بتا دی تھی۔ ہاں، جوزف اور جوانا دونوں کو اس شوشو پجاری سے آزادی دلانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے، عمران نے جواب دیا۔ باس، آپ مجھے حکم دیں، میں اس شوشو پجاری کے سر پر شپلائی جھاڑو باندھ دوں گا اور پھر وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائے گا۔ اچانک جوزف نے کہا، نہیں، تم دونوں پر اس کا وار چل چکا ہے، اس لیے تم دونوں وہاں نہیں جاؤ گے، بلکہ تم دونوں ہمیں یہیں رہو گے۔ میرا خیال ہے کہ میں صفدر کے ساتھ وہاں جاؤں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ نے چونکہ مقابلے میں چیلنج دیا ہے، اس لیے آپ کا وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ مجھے اور کیپٹن شکیل کو اجازت دیں، ہم یہ کام کر لیں گے۔ صفدر نے کہا، نہیں، تم دونوں ان کی زبان نہیں جانتے اور پھر تمہیں ان موبد کے سلسلے میں بھی معلومات نہیں ہے، اس لیے اگر تم دونوں اکیلے وہاں گئے تو تم پھنس جاؤ گے۔ عمران نے کہا، ماسٹر، آپ مجھے اجازت تو دیں۔ اچانک جوانا نے کہا، میں نے کہا ہے تم دونوں وہاں نہیں جاؤ گے، عمران نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو جوانا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ اس مشن کے لیے ہم سب کو جانا چاہیے، کیونکہ جوزف اور جوانا اکیلے وہاں نہیں جا سکتے ہیں، میں اور صفدر اکیلے وہاں نہیں جا سکتے، اور اگر آپ سمیت ہم دونوں وہاں جائیں تو جوزف اور جوانا یہاں اکیلے رہ جائیں گے، اور ان کی جو پوزیشن ہے ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم سب کو جانا چاہیے۔ کیپٹن شکیل نے کہا، میں جوزف اور جوانا کو اس لیے نہیں بھیجنا چاہتا کہ وہ شوشو پجاری ان سے کام نہ لے سکتا، یہ اس وقت شوشو پجاری کے قبضے میں ہیں، ابھی تو یہ اس لیے حرکت میں نہیں آ رہے کہ میں ان کے لیے کام نہیں لے رہا، عمران نے کہا۔ باس، اگر آپ اپنے سروں پر کساٹی باندھ لیں تو جب تک کساٹی ہمارے سروں پر موجود رہے گی وہ شوشو پجاری بھی ہمارے روحوں سے کام نہ لے سکے گا۔ اچانک جوزف نے کہا، کساٹی کیا ہے؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ ایک جھاڑی ہے، سرخ پتوں والی، اور وہ یہاں موجود ہے، جوزف نے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، پھر ہم سب اکٹھے جائیں گے، تم دونوں یہ جھاڑیاں باندھ لینا، عمران نے کہا۔ تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ لیکن ہمیں وہاں جانے کے لیے گائیڈ کی ضرورت تو ہوگی، صفدر نے کہا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چونکہ وہاں جا چکا ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے، میں جو راستہ ایک بار دیکھ لوں پھر میں اسے نہیں بھولتا، جوزف نے جواب دیا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، تم پہلے جا کر وہ جھاڑیاں تو توڑ کر لاؤ، پھر کوئی بات ہوگی، عمران نے کہا۔ تو جوزف تیزی سے جھونپڑی کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ عمران صاحب، ہو سکتا ہے کہ اس
محبت کے گرد مسلح پہرے دار موجود ہوں اور ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے۔ صفدر نے کہا تو کیا ہوا، ان کے پاس تو ہوگا، عمران نے کہا، اور صفدر نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہو۔ تھوڑی دیر بعد جوزف واپس آیا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں سرخ پتوں والی جھاڑیاں تھیں اور اس کے ساتھ ہی زرد رنگ کی بیلوں کا ایک گچھا بھی تھا۔ کیا ان جھاڑیوں میں ایسی طاقت ہو سکتی ہے عمران صاحب کہ یہ اس شیطانی پجاری کے جادو کو روک سکیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جوزف، وہ کچھ جانتا ہے جو شاید یہ پجاری بھی نہیں جانتا ہوگا، اس لیے جو کچھ یہ کرتا ہے اسے کرنے دو، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور صفدر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ پھر جوزف نے پہلے اپنے سر پر ایک مخصوص انداز میں وہ جھاڑی رکھ کر اسے بیل کی مدد سے اس انداز میں باندھ لیا کہ وہ کسی صورت بھی نہ کھل سکے۔ اس کے بعد ہی یہی عمل اس نے جوانا کے ساتھ بھی دہرایا۔ ان جھاڑیوں کی وجہ سے وہ دونوں عجیب سی نظر آ رہے تھے، لیکن عمران اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ جھاڑیاں بنتے ہی ان دونوں کے ستے ہوئے چہرے نہ صرف حشاش بشاش ہو گئے بلکہ ان کی آنکھوں میں بھی پہلے جیسی چمک آ گئی تھی۔ ماسٹر، یہ کیا ہے؟ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میں نے کسی گہرے کنویں کی تہہ سے باہر آ گیا ہوں، جوانا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ باس، یہ بھی اس شوشو پجاری کے قبضے سے آزاد ہو چکا ہو، جوزف نے بھی مسکراتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، اس محبت کے اس کمرے میں پہنچا کیسے جائے گا؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ جس طرح خفیہ کیمروں میں پہنچا جاتا ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ نے کہا ہے کہ کوٹھی پجاری کے مطابق شوشو پجاری کی اجازت کے بغیر وہاں کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ صفدر نے کہا، یہ ان پر تو ہم پرستی ہے، تم دیکھنا ہم کیسے وہاں پہنچ جاتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہمیں ابھی روانہ ہونا ہوگا؟ صفدر نے کہا، ہاں، میں صبح ہونے سے پہلے اپنا کام مکمل کر کے واپس آ جانا چاہتا ہوں، عمران نے کہا، اور سب نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شوشو پجاری اپنی جھوپڑی میں پیر پھیلائے اطمینان سے لیٹا ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ کھوپڑیاں چوری کرنے والے مسلح محافظوں کے ہاتھوں پکڑے جائیں گے اور پھر انہیں عبرتناک سزا بھی دی جائے گی۔ اچانک باہر سرسراہٹ کی تیز آواز ابھری تو شوشو پجاری بے اختیار اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر قدرے خوف کے تاثرات ابھرے آئے تھے، کیونکہ یہ سرسراہٹ افریقہ کے قدیم ترین اور انتہائی طاقتور جادو جوان کی سب سے بڑی طاقت کے ساتھ مخصوص تھی۔ شوشو پجاری نے کئی بار جوان جادو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اسے حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔ اب وہ جوان کی مخصوص سرسراہٹ خود اپنی جھوپڑی کے باہر سن رہا تھا۔ جھوپڑی میں مشعل روشن تھی، اس لیے جھوپڑی میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی لمحے جھوپڑی کے کھلے دروازے سے ایک خوفناک اژدہا رینگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ یہ گہرے سیاہ رنگ کا اژدہا تھا، اس کی آنکھیں زرد تھیں۔ وہ اندر داخل ہو کر اپنے طویل جسم کو لپیٹ کر بھن اٹھا کر بیٹھ گیا۔ شوشو پجاری، کیا تم چاہتے ہو کہ دیوتا خطرے میں پڑ جائے؟ اچانک اس اژدہے کے منہ سے پھنکارتی ہوئی انسانی آواز نکلی۔ نہیں، شوشو پجاری نے حیران ہو کر کہا، تو پھر تم نے کیوں آستون منظور کر لیا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں ہو سکتا، لیکن جوان کو معلوم ہے کہ تمہیں دشمن محبت اور دیوتا دونوں کو تباہ و ہم برباد کر دیں گے، اور پھر تم یہ نہ صرف آستون ہار جاؤ گے بلکہ تم اور تمہارا قبیلہ دونوں برباد ہو جائیں گے۔ اس اژدہے نے اس طرح پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ کیسے ممکن ہے جوان کہ کوئی محبت اور دیوتا کو تباہ کر سکے؟ شوشو پجاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، جو کچھ جوان جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اس لیے تو جوان بڑے شیطان کا درباری ہے۔ جو لوگ یہاں آئے ہیں وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، یہ پہلے بھی بڑے شیطان کو کئی بار شکست دے چکے ہیں اور اب بھی ایسا ہی ہوگا، اس لیے مجھے خود یہاں آنا پڑ رہا ہے، جوان نے کہا۔ اوہ، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا میں ان کے ساتھیوں کو حکم دے دوں کہ وہ فوراً انہیں ہلاک کر دے؟ شوشو پجاری نے پریشان بھرے لہجے میں کہا، تم نے ایک اچھا موقع ضائع کر دیا ہے شوشو۔ اب وہ اپنے سروں پر کساٹی جھاڑیاں باندھ چکے ہیں، اب جب تک کساٹی جھاڑیاں ان کے سروں پر موجود ہے تمہارے قبضے میں موجود ان کی روحیں حرکت میں نہیں آ سکتی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ وہ سکاٹا قبیلے سے یہاں آنے کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں، وہ اب ان کھوپڑیوں کی حاصل کر کر توڑ دیں گے، اس طرح وہ تمہارے جادو سے آزاد ہو جائیں گے، جوان نے کہا۔ لیکن وہ راگو کمرے میں داخل تو ہو ہی نہیں سکتے، شوشو پجاری نے انتہائی بھرت لہجے میں کہا۔ وہ داخل ہو جائیں گے، ان کے پاس روشنی کا ایسا مقدس کلام موجود ہے کہ شیطانی طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی، اور خفیہ کیمروں کو کھولنا وہ جانتے ہیں، جوان نے جواب دیا۔ تو شوشو پجاری کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔
اوہ پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے تو مجھے آستون کا کہا ہے، اور آستون بھی بابا آستون۔ میں تو اس لیے خاموش تھا کہ آستون کے دوران جب وہ موبد میں داخل ہوں گے تو میں انہیں ان ساتھیوں کے ہاتھوں جن میں نے روح قبضے میں کر لی ہے انہیں ہلاک کرا دوں گا۔ اس طرح میں آستون جیت جاؤں گا اور بڑے شیطان کی طاقت کا بول بالا ہو جائے گا۔ شوشو پجاری نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، نہیں شوشو، تم غلطی پر ہو۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہ لوگ کس قدر ذہین اور تیز ہیں۔ روشنی کی طاقتیں انہیں یہاں ویسے ہی نہیں بھجوانا۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ انہیں موبد اور دیوتا کی تباہی کی باقاعدہ منصوبہ بندی کر لی ہے۔ اس علاقے سے دور مہذب دنیا ایک ایسے جادو میں بہت آگے جا چکی ہے جسے وہ لوگ سائنس کہتے ہیں، اور انہوں نے معلوم کر لیا ہے کہ سکاٹا قبیلے میں موجود ٹیلوں میں ملنے والی چٹانوں کو توڑ کر جب وہ یہاں موبد میں پھیلا دیں گے اور پھر ان پر مشعلوں کی روشنی ڈالیں گے تو آسمان پر چمکنے والی خوفناک بجلی سے بھی زیادہ طاقتور بجلی پیدا ہوگی، اور موبد اور دیوتا سب کچھ جلا کر راکھ کر دیں گے، اور تمہارے دوسرے پجاری منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ اس وقت تم بتاؤ کہ ڈکالا میں بسنے والے قبائل کیا روشنی کے مذہب پر یقین نہیں لے آئیں گے؟ وہ اس وقت تمہاری بات نہیں مانیں گے، یا ان کی جوانگ نے کہا تو شوشو پجاری کے منہ سے حیرت اور خوف سے بگڑا سا گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو جوانگ؟ تم کہہ رہے ہو، تم جو بڑے شیطان کے بڑے درباری ہو، تم کہہ رہے ہو کہ دیوتا اور موبد جل کر راکھ ہو جائیں گے؟ شوشو پجاری نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو کچھ شیطان میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پہلی بات یہ بتا دوں کہ تم ابھی تک زندہ ہو، وہ اس لیے کہ وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتے، پہلے تمہیں شکست دینا چاہتے ہیں، ورنہ ان کے پاس تمہیں ہلاک کرنے کے لیے 1001 طریقے ہیں، اور تمہاری طاقتیں مل کر بھی ان کے ہاتھوں تمہاری موت کو نہیں روک سکتی۔ ویسے اگر تم شکست کھا گئے تب بھی تم زندہ نہ رہو گے، اس لیے میں یہاں آیا ہوں، اور میں یہاں خود نہیں آیا، مجھے بڑے شیطان نے حکم دیا ہے کہ میں جاؤں کیونکہ خطرہ اب سروں پر آ پہنچا ہے۔ جوانگ نے کہا، تو پھر تم بتاؤ کہ میں کیا کروں، کس طرح انہیں ہلاک کروں یا شکست دوں؟ اور اب تو میں آستون بھی قبول کر چکا ہوں۔ شوشو پجاری نے کہا، یہی بات تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں، تم یہاں کی قدیم اور افریقی طاقتوں کے مالک ہو۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ افریقہ میں قدیم دور سے جو جادو استعمال ہو رہا ہے اسے جانگا جادو کہا جاتا ہے۔ ٹانگا جادو اندھیری راتوں کا جادو ہے، وہ روشنی کے مقابل نہیں ٹھہر سکتا، جبکہ افریقہ سے دور ایک ایسے ریگستانی علاقے میں جہاں قدیم ترین دور سے روشنی کا دریا بہتا ہے، وہاں قدیم دور سے ایک ایسا جادو استعمال کیا جاتا ہے جسے بابلی جادو کہا جاتا ہے۔ گو یہ بابلی جادو بھی روشنی کے خلاف ہے، لیکن اس میں یہ صفت ہے کہ روشنی کے نمائندوں پر بھی اس کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں۔ گو اس کا توڑ روشنی کے مقدس ترین کلام میں دیا جا چکا ہے، لیکن یہ توڑ اس وقت کام کرتا ہے جبکہ اسے پڑھنے والا پاک صاف ہو۔ تم نے پہلے ان لوگوں پر بھیڑ کا خون ڈال کر ان کو ناپاک کیا تھا اور پھر انہیں شیطانی کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس وقت یہ چونکہ ناپاک تھے اور پھر وہ شیطانی ان کے خاص کمرے میں تھے جہاں شیطان کی براہ راست طاقت موجود تھی، اس لیے انہیں وہاں روشنی کا کلام تک یاد نہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل مندی سے تمہیں مجبور کر دیا تھا کہ تم خود انہیں وہاں سے نکال دو، اور چونکہ ایک بار وہ اس کمرے سے نکل جانے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے اب اس کمرے میں موجود شیطانی طاقتیں بھی ان پر پہلے کی طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اب تمہارے پاس آخری چارہ کار یہی ہے کہ تم بابلی جادو کا سب سے خوفناک حربہ سیکھ لو اور پھر یہ جادو ان پر استعمال کرو، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، جیسے ہی جادو ان پر اثر انداز ہو تم نے انہیں موقع نہیں دینا بلکہ انہیں فوری طور پر ہلاک کر دینا ہے۔ جوانگ نے تفصیلی بتاتے ہوئے کہا، بابلی جادو وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ شیطان کی کوئی نئی طاقت ہے؟ شوشو پجاری نے حیران ہو کر کہا، ہاں، شیطان نے پوری دنیا میں ایسے ایسے جال اور پھندے پھیلائے ہوئے ہیں کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتے، اور یہ جال اور پھندے ہر علاقے کے حالات کے مطابق علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ جوانگ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں اتنی جلدی کیسے یہ جادو سیکھ سکتا ہوں؟ شوشو پجاری نے کہا، اس لیے تو بڑے شیطان نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ میں تمہیں اس کی طرف سے بابلی جادو کے بڑے بڑے حربے سکھا دوں اور تم یہ حربے ان پر استعمال کرو، کیونکہ اب بڑا شیطان بھی ان لوگوں کو فوری ہلاک کرانا چاہتا ہے۔ جوانگ نے جواب دیا، مجھے اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ شوشو پجاری نے خوش ہو کر کہا، کچھ نہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دو،
میں بابلی جادو تمہارے اندر پہنچا دوں گا اور تم اس میں ماہر ہو جاؤ گے، جوانگ نے کہا۔ تو شوشو پجاری نے اس کی چمکدار اور تیز آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی۔ اسے محسوس ہوا کہ جوانگ کی آنکھوں سے سرد رنگ کا دھواں لکیر کی صورت میں نکل کر اس کی آنکھوں میں داخل ہو رہا ہے، اور پھر یہ دھواں نہ جانے کتنی دیر تک اس کی آنکھوں کے راستے اس کے جسم میں تحلیل ہوتا رہا۔ بس اتنا کافی ہے، اب تم نہ صرف جانگا جادو کے ماہر ہو چکے ہو، بلکہ تم افریقہ کے پہلے آدمی ہو جو بابلی جادو بھی ماہر ہو چکے ہو۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم حالات کے مطابق بابلی جادو کا استعمال کرو یا کانگا۔ ویسے میرا مشورہ ہے کہ تم اس کے خلاف بابلی جادو کا ہی استعمال کرو اور پھر ان کے لیے بے بس ہوتے ہوئے انہیں فوری طور پر ہلاک کر دو، جوانگ نے کہا۔ اوہ ہو، ہاں میں نے دیکھ لیا ہے، میں نے بابلی جادو کے نمونے دیکھ لیے ہیں۔ ہاں ہاں، اب میں افریقہ کا سب سے بڑا جادوگر بن گیا ہوں۔ ہاں ہاں، اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، تمہارا اور بڑے شیطان کا شکریہ جوان۔ اب میں ان دشمنوں کو ایسا عبرتناک حشر کروں گا کہ پورا افریقہ ان سے عبرت حاصل کرے گا، شوشو پجاری نے یکلک چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ سنو شوشو پجاری، اب انہیں معلوم نہیں ہے تم بابلی جادو کے ماہر بن چکے ہو، اس لیے وہ یہی سمجھیں گے کہ روشنی کا کلام کا حصار کر کے وہ تمہارے کانگا جادو کا توڑ کر لیں گے، اس لیے تم خاموش رہو۔ پھر جیسے ہی ڈکالا کے تمام سردار اور پجاری اکٹھے ہوں گے، تم اچانک ان پر بابلی جادو کر کے انہیں بے بس کر دینا اور پھر فوراً ان کا خاتمہ کر دینا، جوانگ نے کہا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے جوانگ؟ انہیں تو توڑ دیوتا اور موبد کی تباہی کے لیے آستون کیا ہے، میرے ساتھ مقابلے کا تو آستون نہیں کیا، شوشو پجاری نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، لیکن بابان آستون مکمل تو نہیں ہوا۔ پہلے ڈکالا کے تمام سردار اور پجاری اکٹھے ہوں گے، پھر یہ سب طے ہوگا کہ تم وہاں کہہ سکتے ہو کہ تم ذاتی طور پر ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، پھر ایسا کر گزرنا سب کے سامنے، اس طرح تمہاری فتح زیادہ شاندار ہو جائے گی، جوانگ نے کہا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ کھوپڑیاں لینے آج آ رہے ہیں، پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شوشو پجاری نے کہا۔ تم انہیں کوشش کرنے دو، اگر وہ ناکام ہو جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر کامیاب ہو جائیں تو بھی ٹھیک ہے، تمہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جوانگ نے کہا۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو گے میں ویسا ہی کروں گا، کیونکہ اب تم میرے استاد ہو، شوشو پجاری نے جھک کر اس کے سامنے اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ موبد میں جا کر دیوتا کے سامنے جھک جاؤ اور اس سے شیطانی عقل مانگو، اگر جادو کے ساتھ ساتھ تمہیں شیطانی عقل بھی مل گئی تو تم پھر ان دشمنوں کو پوری دنیا میں شکست دے سکتے ہو۔ اب میں جا رہا ہوں، جوانگ نے کہا، اور ان کے ساتھ ہی اس نے اپنا سر نیچے جھکا دیا۔ اس کا لپٹا ہوا جسم کھلا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ گہرے سیاہ رنگ کا اژدہا جھونپڑی سے باہر جا چکا تھا۔ کچھ دیر تک سرسراہٹوں کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر خاموشی چھا گئی، تو شوشو پجاری اٹھا اور جھونپڑی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اب جلد از جلد موبد میں داخل ہو کر دیوتا کے سامنے جھک جانا چاہتا تھا تاکہ دیوتا اسے شیطانی عقل دے سکے۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت سکاٹا قبیلے سے نکل کر سلاگا قبیلے کی سرحد میں داخل ہو کر اس موبد کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ یہاں جنگل ویسے ہی گھنا تھا اور رات کے وقت تو وہاں ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس گہرے اندھیرے میں انہیں بہرحال اس لیے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ ان کی آنکھیں اندھیرے کی عادی بھی ہو چکی تھی، اور جوزف ان کی رہنمائی کر رہا تھا، اور جوزف انہیں یہ راستوں سے لے جا رہا تھا جن پر قبیلے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، اور شاید اسی وجہ سے ان راستوں پر بڑے درندے داخل نہیں ہوتے تھے۔ گو جنگل میں درندوں کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں، لیکن بہرحال انہیں اب تک کسی درندے سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ وہ بڑے محتاط انداز میں آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ مسلسل سفر کرنے کے بعد وہ سلاگا قبیلے کی بستی تک پہنچ گئے، اور وہ بستی کے سائڈ سے ہو کر موبد کی طرف بڑھنے لگے۔ ابھی انہیں تھوڑا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ اچانک جوزف ٹھٹک کر رہ گیا، اور اس کے رکتے ہی عمران اور باقی ساتھی بھی رک گئے۔ کیا ہوا؟ عمران نے آہستہ سے پوچھا۔ باس، کوئی آدمی موبد کی طرف جا رہا ہے، وہ بستی سے نکلا ہے، جوزف نے جواب دیا۔ اوہ، کہیں وہ شوشو پجاری نہ ہو، کیونکہ اس وقت پجاری ہی موبد میں جا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ آپ یہیں رکیں باس، میں آگے جا کر دیکھتا ہوں، جوزف نے کہا۔ سنو، اسے پکڑنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہاں سے بستی قریب ہے، اور اس کی آواز بستی تک پہنچ گئی تو پوری بستی ہمارے سروں پر آ پہنچے گی، عمران نے کہا۔ تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ درختوں کی اوٹ لیٹتا ہوا تیزی سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا، جبکہ عمران اپنے باقی ساتھیوں سمیت وہیں رکا رہا۔
कुछ देर बाद जोसेफ वापस आ गया। बॉस, मैंने अच्छी तरह देख लिया है, वो शोशो पुजारी ही था और वो मोहब्बत में दाखिल हो गया है। और बॉस, मैंने सारे मोहब्बत के गिर्द चक्कर लगाकर देख लिया है, मोहब्बत के करीब मशीन गनों से मुसल्लह 2 अफराद छुपे हुए हैं। जोसेफ ने वापस आकर बाकायदा रिपोर्ट देते हुए कहा। इमरान ने कहा। फिर उससे पहले वो कोई और बात करते अचानक जवाना वापस आता दिखाई दिया। वो अकेला था। जोसेफ ने कहा। इमरान ने परेशान होकर पूछा, जोसेफ मोहब्बत में चला गया है और वो इन दोनों पहरेदारों को ख़त्म कर दिया है। जवाना ने जवाब दिया। ओह, कहीं वो इस शोशो पुजारी पर हाथ न डाल दे। आओ, इमरान ने परेशान होकर कहा और तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, उसके साथ भी उसके पीछे, जबकि जवाना और उसके आगे चल रहा था। फिर वो मोहब्बत में दाखिल हो गए और इमरान के कहने पर सफदर ने मोहब्बत का दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। अभी वो मोहब्बत के वसी और सहन को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ते ही थे कि मोहब्बत की इमारत में से जोसेफ निकला और तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ उस तरफ बढ़ने लगा। तुमने शोशो पुजारी पर तो हाथ डाला नहीं? इमरान ने उससे पूछा। मैंने उसे बेहोश कर दिया है बॉस, वो लकड़ी के देवता के सामने सिजदा में पड़ा हुआ है। मैंने उसके सर पर ज़र्ब लगाकर उसे बेहोश कर दिया, जोसेफ ने जवाब दिया। तो इमरान ने इत्मीनान भरे लहजे में सर हिला दिया। फिर वो जोसेफ की रहनुमाई में उस कमरे में दाखिल हुए जिसमें शोशो पुजारी मौजूद था। कमरे में मशअल की तेज़ रोशनी फैली हुई थी। सामने लकड़ी की दीवार के साथ लकड़ी का बना हुआ वहशी सांड का मुजस्समा नस्ब था जो इनका देवता था, और उसके पैरों के सामने शोशो पुजारी टेढ़े मेढ़े अंदाज में बेहोश पड़ा हुआ था। ये आसानी से कैसे बेहोश हो गया? उसने शैतानी ताकतों ने कोई रुकावट पैदा नहीं की। इमरान ने शोशो पुजारी को देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस, मोहब्बत मुक़द्दस जगह होती है, यहाँ कोई ताकत खुद अंदर दाखिल नहीं हो सकती, जोसेफ ने जवाब दिया। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह, तो ये बात है। ठीक है, पहले वो तहखाना तलाश करो जिसमें नापाक जानवरों की खोपड़ियाँ मौजूद हैं। सफदर और कैप्टन शकील, तुम दोनों जोसेफ और जवाना के साथ मिलकर ये काम करोगे। मैं इस दौरान इस शोशो पुजारी को होश मिलाकर इससे मुज़ाकरात करता हूँ, इमरान ने कहा। कैसे मुज़ाकरात बॉस? जोसेफ ने चौंक कर पूछा। इन खोपड़ियों में तुम्हारी रूहें बंद हैं और ये शैतानी अमल है। जाहिर है कि उन्हें आम से अंदाज में तो तोड़ा नहीं जा सकेगा और तुम्हारी रूहों को आज़ाद कराया जा सकेगा, और ये काम शोशो पुजारी खुद करेगा, इमरान ने कहा। तो सब ने अज़बात में सर हिला दिए। ये मोहब्बत है। चूँकि मोहब्बत तुम्हारे नज़दीक मुक़द्दस होता है, इसलिए तुम्हारी शैतानी ताकतें उनके अंदर दाखिल नहीं हो सकती। और जिस तरह तुम बेहोश पड़े हो, अगर मैं चाहता तो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ देता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम पहले से चंद बातें कर लो, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम मोहब्बत में दाखिल कैसे हो गए? तुम यहाँ कैसे आ गए? क्या बाहर मौजूद पहरेदारों ने तुम्हें नहीं रोका? शोशो पुजारी ने पहले से ज़्यादा हैरत भरे लहजे में कहा। उन बातों को छोड़ो शोशो, तुम्हारे ये कबायली बेचारे इस काबिल नहीं रहेंगे कि हम इन्हें रोक सकें। हमारी सारी ज़िंदगी इसी तरह के कामों में गुजर जाएगी, इमरान ने कहा। तो अब तुम आस्तून में हम पर बाबली जादू इस्तेमाल करोगे? क्यों? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, करूँगा, और तुम सबको इबरतनाक मौत मारूंगा, शोशो पुजारी ने कहा, बशर्त ये कि तुम इस वक्त तक जिंदा रहो। तो इमरान ने यकलक सर्द लहजे में कहा और अज़बात में सर हिला दिया। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहते हो? शोशो पुजारी ने बेइख्तियार उछलते हुए कहा। अगर मैं तुम्हारी गर्दन पकड़कर तुम्हारे सर इस छोटे देवता के मुजस्समे में मार दूं तो तुम्हारी खोपड़ी कई टुकड़ों में तब्दील हो जाएगी। फिर बताऊंगा कि कहाँ जाना है तुम्हें, तुम्हारे बाबली जादू, इमरान के मुंह से बेइख्तियार निकला। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम आस्तून कर चुके हो, अब तुम मुझे हलाक नहीं कर सकते, शोशो पुजारी ने कहा। ये आस्तून वगैरह तुम्हारे इस इलाके का सिलसिला है, हमारा नहीं। और वैसे भी तुमने खुद आस्तून की खिलाफ वर्जी की है। तुमने अपने मुसल्लह आदमी इस मोहब्बत के गिर्द तैनात कर रखे थे ताकि वो हमें गोली मार दें। हालांकि तुम्हारे अपने कौल मुताबिक आस्तून के बाद हमें हलाक नहीं कर सकते, इमरान ने कहा। बॉस, उस पुजारी की ये जुर्रत कि मेरी सोच पर कब्जा करे, अचानक जोसेफ ने गुस्से से चीखते हुए कहा। और फिर उससे पहले कि कोई कुछ समझता, जोसेफ ने बिजली किसी तेज़ी से हाथ में पकड़ी हुई खोपड़ी सामने खड़े शोशो पुजारी के सर पर मार दी। उसके साथ ही कमरे शोशो पुजारी के हलक से निकलने वाली चीख के साथ धमाके की आवाज़ से गूंज उठा। शोशो पुजारी ज़र्ब खाकर नीचे गिरा, लेकिन इमरान ये देखकर हैरान रह गया कि शोशो पुजारी के सर से टकराता ही खोपड़ी इस तरह रेज़ा हो गई जैसे वो रेत से बनी हुई हो। उसके साथ ही उन टुकड़ों में से धुआं सा निकलकर तेज़ी से जोसेफ की नाक से टकराया और दूसरे लम्हे जोसेफ बेइख्तियार उछलकर पुश के बल गिर पड़ा।
دھواں اس کی ناک میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ یہ سب کچھ صرف پلک جھپکتے میں ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی جوزف بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ باس باس، وہ زرد انڈا ٹوٹ گیا، وہ زرد انڈا ٹوٹ گیا، جوزف نے بے اختیار چیختے ہوئے کہا۔ تم بھی اپنا زرد انڈا توڑ دو جوانا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زرد انڈا؟ کیا مطلب؟ جوانا نے حیران ہو کر پوچھا۔ جس طرح جوزف نے کارروائی کی ہے تم بھی کرو، عمران نے کہا تو جوانا تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے شوشو پجاری کے سر پر اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کھوپڑی مار دی، اور پھر یہ کھوپڑی بھی پہلی کھوپڑی کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے بھی سیاہ رنگ کا دھواں سا نکلا اور سیدھا جوانا کی ناک سے ٹکرایا، اور پھر جوانا بھی اسی طرح پشت کے بل زمین پر گر گیا جس طرح جوزف گرا تھا، اور دھواں اس کی ناک میں داخل ہو کر غائب ہو گیا تو دوسرے لمحے جوانا بھی یکلخت اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ماسٹر، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے پہلے میرے اندر خلا پیدا ہو گیا تھا جو اب اچانک بھر گیا ہے، جوانا نے کہا حیرت بھرے لہجے میں۔ ہاں، عمل ختم ہو گیا ہے، اب تمہاری مثالی روحیں واپس تمہارے اندر پہنچ چکی ہیں، اب تم یہ جھاڑیاں سروں سے اتار سکتے ہو، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس شوشو پجاری کا خاتمہ کر دیا جائے، اس وقت موقع ہے، اچانک صفدر نے کہا۔ نہیں، پھر ہمارا مشن ناکام ہو جائے گا، ہم نے اسے ابھی ہوش دلانا ہے اور پھر سب کے سامنے اس کو بے بس کرنا ہے۔ ہمارا یہاں آنے کا مقصد صرف جوزف اور جوانا پر اس شیطانی عمل کا خاتمہ کرانا نہیں تھا۔ آؤ اب چلیں، لیکن جوزف اور جوانا، تم دونوں نے ہم میں سے کسی کو ہاتھ نہیں لگانا جب تک تم راستے میں کسی چشمے پر نہا نہ لو، کیونکہ تم نے ناپاک جانوروں کی کھوپڑیاں ہاتھوں میں پکڑ رکھی تھیں، عمران نے کہا، اور ان دونوں کے جذبات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ تیزی سے مڑے اور اس کمرے سے نکل کر معبد کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ شوشو پجاری سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار انتہائی تیز رفتاری سے گھنے جنگل میں سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے معبد سے واپس جانے کے بعد وہ معبد سے نکلا اور سیدھا اپنی جھوپڑی میں آنے کے بجائے وہ بستی کے اس حصار کی طرف بڑھ گیا جہاں سرداروں کے لیے خصوصی گھوڑے موجود تھے۔ وہ وہاں پہرے دار بھی موجود تھے، لیکن ظاہر ہے وہ شوشو پجاری کو تو نہ روک سکتے تھے۔ شوشو پجاری نے سب سے پہلے طاقتور اور تیز رفتار گھوڑا کھولا اور پھر اس پر سوار ہو کر اس نے پہرے داروں سے صرف اتنا کہا کہ سردار کو بتا دیا جائے کہ وہ اپنے استاد کے پاس جا رہا ہے اور کل کسی بھی وقت واپس آ جائے گا، اور اس کے بعد اس نے انتہائی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جنگل میں سفر کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ گھوڑے جنگل اور اس کے مخصوص راستوں کو پوری طرح پہچانتے تھے اور عمران اور اس کے ساتھیوں نے جس انداز میں کارروائی کی تھی اس نے اس کا یہ زخم ٹوٹ گیا تھا، چنانچہ اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ مہاپجاری لوساکے کے پاس جا کر ان سے مشورہ کرے۔ اسے یقین تھا کہ مہاپجاری لوساکا اسے دشمنوں سے نمٹنے کا یقیناً ایسا طریقہ بتائے گا جس سے وہ آسانی سے انہیں ہلاک کر سکیں گے۔ پھر وہ تقریباً 2 گھنٹوں کے تیز رفتار سفر کے بعد وہ اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں مہاپجاری رہتا تھا۔ یہاں اس کی بڑی سی جھوپڑی تھی جس کے گرد اس کے محافظوں کی جھوپڑیاں تھیں، اور مہاپجاری نے اپنے علاقے کے گرد ایک دائرہ کھینچ رکھا تھا جس میں اس کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہوتا تھا اور مہاپجاری کی طاقت سے خود بخود جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ اس دائرے میں ایک جگہ 2 لکڑیاں گاڑ کر باقاعدہ دروازہ بنایا گیا تھا۔ آنے والا یہاں رک کر مہاپجاری سے آنے کی اجازت طلب کرتا تھا اور پھر اجازت ملنے پر وہ آدمی اندر جا سکتا تھا۔ لیکن جب شوشو پجاری اس دروازے پر پہنچا تو وہاں مہاپجاری کا خاص خادم کوشو پہلے سے موجود تھا۔ استاد، تم نے یہ بات کہہ کر میرا حوصلہ جنگل کے سب سے اونچے درخت سے بھی اونچا کر دیا ہے، شوشو پجاری نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو مہاپجاری نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم میرے شاگرد ہو شوشو، تم نے جس طرح ڈکالا میں شیطان کے اثرات پھیلائے ہیں اس پر شیطان تم پر بے حد خوش ہے، اور میری خصوصی سفارش پر بڑے شیطان نے تمہارے پاس جوانگ کو بھیجا تھا تاکہ تمہیں وہ بابلی جادو دے سکے جو اس روشنی والوں پر بھی اثر کر جاتا ہے، مہاپجاری نے کہا تو شوشو پجاری اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لیکن استاد، یہ لوگ تو معبد میں گھس آئے تھے اور انہوں نے وہاں مجھے بے بس کر دیا تھا، ان کھوپڑیوں کو بھی نکال کر توڑ دیا گیا جس میں ان کے ساتھیوں کی روحیں بند تھیں۔ استاد، مجھے حیرت اس بات پر نہیں، یہ بات کس نے بتائی ہوگی کہ یہ کھوپڑیاں صرف اس صورت میں ہی ٹوٹ سکتی جب انہیں میرے سر پر مارا جائے، ورنہ پوری دنیا کی طاقت مل کر بھی انہیں نہ توڑ سکتی تھی۔ اس سے میں پریشان ہو گیا تھا استاد، اور اسی لیے میں تمہاری خدمت میں حاضر ہوا ہوں، شوشو پجاری نے تیز لہجے میں کہا۔ ان کا ساتھی جوزف افریقہ کے بڑے بڑے وچ ڈاکٹروں کا شاگرد رہا ہے۔ شوشو، تم نے اس کی اور دوسرے ساتھیوں کی روحوں پر تو قبضہ کر لیا تھا، لیکن تم ان سے کام نہ لے سکے تھے۔ اگر تم کام لے لیتے تو برا نہ ہوتا۔
یہ بجائے اپنے سردار کو ہلاک کرنے کے الٹا تمہیں ہلاک کر دیتے، اس لیے اگر ان کی روحیں آزاد ہو گئی ہیں تو یہ تمہارا حق ہے۔ ہاں وہ ایسا کر لیں گے، وہ محبت اور دیوتا سب کو سامنے جلا کر راکھ کر دیں گے۔ انہوں نے اس کے لیے معذب دنیا کا جادو استعمال کرنا ہے اور تم نے اور تمہارے پجاری دیکھتے رہ جائیں گے۔ اور یہ بھی بتا دوں، جب محبت اور دیوتا سب جل کر راکھ ہو جائیں گے تو تمہاری جادو طاقتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور تمہارے دشمن تمہیں کسی مکھی کی طرح مسل کر ہلاک کر دیں گے۔ مہا پجاری نے جواب دیا تو شوشو پجاری کا چہرہ یک لگ زرد پڑ گیا۔ اوہ ہو، مجھے جوانگ نے بتایا تھا لیکن مجھے اس کی بات پر یقین نہ آیا تھا، لیکن تم نے بھی یہی بات کی ہے اس لیے یقیناً یہ درست ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شوشو پجاری نے حواس باختہ ہوتے ہوئے کہا۔ تم نے ان سے آستون نہیں کرنا بلکہ ان سے ذاتی مقابلہ کرنا ہے، اور خاص طور پر اس سردار عمران سے۔ اگر تم نے عمران کو بے بس کر دیا تو پھر تمہاری جیت ہوگی۔ مہا پجاری نے کہا، کس طرح؟ مجھے تفصیل بتاؤ۔ شوشو پجاری نے کہا، تمہارے دشمن سکاٹا قبیلے میں موجود ہیں اور انہوں نے سکاٹا قبیلے کے پجاری کوٹی کی مدد سے تمہیں بابان آستون کے لیے کہا تھا۔ اصل میں کوٹی پجاری تمہیں ختم کروا کر تمہاری جگہ خود لینا چاہتا ہے اور طاقتوں میں بھی وہ کم نہیں ہے، اس لیے پہلے اس کوٹی پجاری کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ مہا پجاری نے کہا، کیا بندوبست؟ بتاؤ، کیا اسے ہلاک کر دیا جائے؟ شوشو پجاری نے کہا، نہیں، اس طرح سکاٹا قبیلے کے لوگ اپنے پجاری کی موت پر بگڑ جائیں گے اور پھر حالات خراب ہو جائیں گے۔ ہم نے ایسا کام کرنا ہے کہ ہمارا کام بھی خراب نہ ہو اور کوٹی پجاری بھی تمہاری جگہ نہ لے سکے۔ مہا پجاری نے کہا، تم خود ہی بتاؤ استاد، میری تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ شوشو پجاری نے بے بس سے لہجے میں کہا، سنو، کوٹی پجاری کو بلاؤ اور اس سے وعدہ کرو کہ اگر وہ ان دشمنوں کے خلاف تم سے مل جائے تو تم اپنی جگہ اسے دے کر خود میرے پاس آ جاؤ گے، میں تمہاری بات کی تصدیق کر دوں گا۔ اس طرح کوٹی پجاری فوراً ہی اس جال میں آ جائے گا۔ اس کے بعد کوٹی پجاری کی مدد سے تم اپنے دشمنوں کے کھانے میں ناپاک جانور کی چربی شامل کر دو اور اس طرح روشنی کی تمام طاقتیں ان سے دور ہو جائیں گی اور وہ عام انسان رہ جائیں گے۔ کوٹی پجاری کی مدد سے ان سردار عمران کے بالوں کا گچھا حاصل کرو اور پھر ان بالوں کے گچھے پر بابلی جادو کا خاص عمل کرو۔ جوانگ نے تمہیں بتایا وہ پڑھ کر اس کی گانٹھ دو اور اس کے گچھے کو سوانکے میں دفن کر دو۔ اس طرح یہ سردار عمران تمہارے قابو میں آ جائے گا اور تم اسے بابلی جادو کی مدد سے بے بس اور بے ہوش کر کے قید کر سکتے ہو، اور جب اس قید کو 2 چاند گزر جائیں تو پھر تم سب کے سامنے اسے ہلاک کر دو۔ اس طرح یہ دشمن ختم ہو جائیں گے۔ مہا پجاری نے کہا، میں اسے بے ہوش کیوں کروں؟ اسے ہلاک کیوں نہ کروں؟ شوشو پجاری نے کہا، تمہیں جوانگ نے بتایا نہیں کہ بابلی جادو جس پر کیا جائے اسے جادو کے بعد 2 چاندوں تک تم ہلاک نہیں کر سکتے، ورنہ جادو الٹ جاتا ہے اور تم ہلاک ہو سکتے ہو، اس لیے تم اسے بے ہوش کر سکتے ہو۔ جب 2 چاند گزر جائیں تو پھر تم آسانی سے اسے ہلاک کر سکتے ہو۔ مہا پجاری نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر پجاری کوٹی کو بلا کر اس کی بات کرتا ہوں اور پھر اسے تمہارے پاس بھجوا دوں گا، باقی تم خود لے لینا۔ شوشو پجاری نے کہا، تم فکر مت کرو، تمہارے دشمن تمہارے ہاتھوں ہی ہلاک ہوں گے، میں نے دیکھ لیا۔ مہا پجاری نے کہا تو شوشو پجاری کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ وہ ایک بار پھر مہا پجاری کے قدموں میں گر گیا اور پھر اٹھ کر اس نے واپسی کی اجازت لی، اور تھوڑی دیر بعد وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار انتہائی تیز رفتاری سے واپس اپنی بستی کی طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات نمایاں تھے۔ عمران اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھوپڑی میں موجود تھا کہ دروازہ کھلا اور کوٹی پجاری اندر داخل ہوا۔ آؤ کوٹی، سناؤ، کیا خبر لائے ہو؟ ہم تو تمہارے اس بابان آستون کا انتظار کرتے کرتے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شوشو پجاری نے بابان آستون کی حتمی منظوری تو دے دی ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ وہ آستون سے پہلے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے سب کے سامنے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ کوٹی پجاری نے عمران کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، مقابلہ؟ کس چیز کا مقابلہ؟ کیا جادو کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہاں، اس کا کہنا ہے کہ تم پر اپنا جادو کرے گا اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے، اور جادو کا اثر بھی ہوگا اور تم ہار بھی جاؤ گے، اور اگر نہ کیا تو بابان آستون ہو جائے گا۔ کوٹی پجاری نے کہا، مجھے معلوم ہے کہ اس نے کیوں یہ شرط لگائی ہے، بہرحال اسے کہو کہ ہم تیار ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، پھر کل یہ کام ہو جائے گا۔ کل صبح ڈکالہ کے تمام پجاری اور سردار سلاگا قبیلے میں اکٹھے ہوں گے اور وہاں یہ مقابلہ ہوگا۔ کوٹی پجاری نے اٹھتے ہوئے کہا،
ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں وہاں جانے کے لیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کوٹھی پجاری سر ہلاتا ہوا جھونپڑی سے باہر چلا گیا۔ عمران صاحب، آپ کو اور ہمیں تو جادو نہیں آتا، اور نہ ہی ہم جادو وغیرہ کے قائل ہیں، پھر یہ مقابلہ کیسے ہوگا؟ صفدر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ محبت، میں اس کے منہ سے ایک فقرہ نکل گیا تھا کہ کسی شیطان طاقت نے اسے بابلی جادو سکھا دیا ہے، اور وہ کانگا جادو کے ساتھ بابلی جادو کا بھی ماہر بن چکا ہے، اور یہ بات مجھے معلوم ہے کہ بابلی جادو مسلمانوں پر اثر کرتا ہے، جبکہ کانگا جادو افریقہ کا خاص جادو ہے جو مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ عمران نے کہا، آپ کا مطلب ہے کہ بابلی جادو ہم پر اثر انداز ہو جائے گا؟ پھر ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ صفدر نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ایک بات بتائیے، اگر آدمی ناپاک ہو تو کیا پھر بھی یہ صورتیں پڑھنے سے وہ پناہ میں رہتا ہے یا نہیں؟ اچانک کیپٹن شکیل نے کہا۔ کیوں؟ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ کیا جوزف اور جوانا کی وجہ سے؟ عمران نے چونک کر کہا۔ نہیں، ویسے ہی ایک خیال آ گیا تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، اور نہ کبھی بزرگوں سے اس بارے میں بات کی ہے۔ بہرحال، چونکہ یہ مسئلہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، جو جوزف اور جوانا بھی غسل کر لیں گے، اس لیے خواہ مخواہ اندیشہ ہائے دور دراز میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، عمران نے کہا، اور کیپٹن شکیل نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ دوسرے روز صبح اٹھ کر عمران اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ جوزف اور جوانا نے بھی چشمے پر جا کر غسل کیا۔ چونکہ عمران کے پاس کاغذ اور قلم موجود تھا، اس لیے اس نے غسل کرنے کے بعد باقاعدہ کاغذ پر 2 بار چاروں کل لکھے، اور پھر ایک ایک کاغذ اس نے خود جوزف اور جوانا کے پرس کی جیبوں میں رکھ دیا، جبکہ عمران اور اس کے ساتھیوں نے اسے پڑھ کر اپنے گرد حصار کر لیا۔ جب کہ مقابلہ ہو تو باقاعدہ دل ہی دل میں ان آیات کی تلاوت کرتے رہنا، عمران نے کہا، اور صفدر اور کیپٹن شکیل دونوں نے اثبات میں سر ہلا دیے۔ سورج نکلتے ہی کوٹھی پجاری اور سردار زاگو دونوں جھونپڑی میں آئے، اور انہوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کیپٹن شکیل خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ یہ عجیب مقابلہ ہے عمران صاحب، میری چھٹی حس خطرے میں ہے، سائرن سا بج رہا ہے۔ اچانک صفدر نے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ظاہر ہے یہ سب کچھ ہمارے لیے نامانوس ہے، اس لیے چھٹی کیا 6000 حصے بھی خطرے کا سائرن نہیں بجائے گی تو اور کیا کرے گی؟ ویسے مجھے تو یہ سب کچھ کسی جنگل پر بنی ہوئی فلم کا سین لگ رہا ہے۔ اب تم خود بتاؤ کہ اگر یہ منظر دنیا کے سیکرٹ ایجنسیوں کے سامنے لایا جائے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے 2 مایہ ناز ایجنٹ اور علی عمران اور اس کے سائنسی کی ڈگریاں بتاتے ہوئے تھکتا نہیں ہے، ان جاہل اور وحشی قبائلیوں کے ساتھ اس انداز میں مقابلہ کر رہے ہیں، تو یقین کرو کہ تمہاری تو چھٹی حص خطرے کا سائرن بجا رہی ہے، ان کی چھٹی کیا سارے حصوں کا مکمل فیوز ہی اڑ جائے گا، عمران نے کہا۔ تو صفدر بے اختیار ہنس پڑا۔ اسی لمحے کوٹھی پجاری اور شوشو پجاری واپس آ گئے۔ سنو، میرا مقابلہ تم سے ہے سردار عمران، اس لیے اپنے ساتھیوں کو اپنے سے علیحدہ کر دو، شوشو پجاری نے اچانک اونچی آواز میں کہا۔ کس قسم کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو تم؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جادو کا۔ کیا کوٹھی پجاری نے تمہیں نہیں بتایا؟ شوشو پجاری نے حیران ہو کر پوچھا۔ لیکن ہم تو نہ جادو جانتے ہیں اور نہ ہی جادو کرنا جانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان تو جانتے ہیں کہ جادو ہوتا بھی ہے اور کیا بھی کیا جاتا ہے، لیکن مسلمان جادو کرنے والے کو کافر سمجھتے ہیں، اس لیے ہم تو جادو نہیں کر سکتے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جادو میں کروں گا، تم اس کا تحفظ کرو گے، کیونکہ تمہارا دعویٰ ہے کہ تم روشنی کے ماننے والے ہو، اور روشنی کے ماننے والوں پر جادو اثر نہیں کرتا۔ اگر میرے جادو نے تم پر اثر کیا تو میں جیت جاؤں گا، اور اگر نہ کیا تو تم جیت جاؤ گے، شوشو پجاری نے بڑے اطمینان لہجے میں کہا۔ اگر میں جیت جاؤں گا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تم بابا آستون کے کرو گے، شوشو پجاری نے کہا۔ ٹھیک ہے، کروا دو اپنا جادو، میرے ساتھی ہی رہیں گے، بے شک ان پر بھی جادو کر لو، عمران نے کہا۔ نہیں، میں پہلے تمہیں اکیلے سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، تم اپنے ساتھیوں کو ہٹا دو، شوشو پجاری نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ تم لوگ ہٹ جاؤ، شاید بیچارے شوشو کا جادو خفیف اور ناتواں قسم کا ہے کہ زیادہ آدمیوں پر اثر نہیں کر سکتا، عمران نے مسکراتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ تو صفدر اور کیپٹن شکیل سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور ایک طرف جا کر کھڑے ہو گئے۔ عمران کے کہنے پر جوزف اور جوانا بھی اس کے پیچھے سے ہٹ کر صفدر اور کیپٹن شکیل کے قریب جا کھڑے ہو گئے۔
चलो अब करो कोशिश, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो शोशो पुजारी ने बड़े फातिहाना अंदाज में सर हिलाया और फिर एक कदम आगे बढ़कर उसने अपनी बंद मुट्ठी पर कुछ पढ़ पढ़ कर फूंकना शुरू कर दिया और उसके साथ ही वो बड़े अजीब से अंदाज में नाच भी रहा था। इमरान बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ करते देख रहा था कि अचानक शोशो पुजारी आगे बढ़ा और फिर उसने अपनी बंद मुट्ठी इमरान के सामने करके उस पर फूंक मारी और उसके साथ ही वो तेज़ी से मुड़ा और भागता हुआ मैदान से बाहर चला गया। क्या मतलब, क्या ये फरार हो गया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं शोशो पुजारी, फरार नहीं हुआ, वो जादू मुकम्मल करने गया है, अभी आ जाएगा, एक बूढ़े पुजारी ने उठकर खड़े होते हुए कहा और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। ढोल मुसलसल बज रहे थे लेकिन सब कबीले वाले खामोश खड़े थे, पुजारी और सरदार भी खामोश बैठे थे। इमरान बड़ी दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहा था। अचानक शोशो पुजारी भागता हुआ वापस आया, उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, आंखों में भी मुसरत की चमक थी और फिर वो इमरान के सामने आकर खड़ा हो गया। अब तुम भी आ जाओ मेरे दुश्मनों, आ जाओ और देखो अपने सरदार का तमाशा। शोशो पुजारी ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में सफदर, कैप्टन शकील, जोसेफ और जवाना से मुखातिब होकर कहा, तुमने क्या तमाशा दिखाना है? अगर बॉस मुझे इजाज़त दे दी तो मैं अभी इन सबको तुम्हारा तमाशा दिखा दूँ। तुम काली दलदल के सियाह मेंढक, तुम समझ रहे हो कि इस तरह उछल कूद करके तुम शेरों से टकरा लोगे? जोसेफ ने इंतहाई छेड़ते हुए लहजे में कहा, आ जाओ काले रीछ, इधर आओ और अपने सरदार का हशर देखो। शोशो पुजारी ने भी गसीले लहजे में कहा और फिर जैसे ही जोसेफ, जवाना, कैप्टन शकील और सफदर करीब आए, उसने अपने एक हाथ बंद मुट्ठी अचानक उनकी तरफ झुका कर खोल दी और उसके साथ ही उसने दूसरे हाथ की मुट्ठी बंद कर दी। इमरान इस तरफ झुका, इसे खोलने की कोशिश में लगा हुआ था कि एक अचानक खौफनाक सा धमाका हुआ और इमरान को यूँ महसूस हुआ जैसे ये धमाका उसके जहन के अंदर हुआ हो और उसके साथ ही उसका जिस्म लहराया और दूसरे लम्हे वो लकड़ी के स्टूल से जिस पर वो बैठा हुआ था नीचे ज़मीन पर गिरा। उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन ये महसूस करके उसके जहन के शदीद तरीन झटका लगा कि उसके जिस्म सर से हरकत ना कर सक रहा था। फ़िज़ा में बजते हुए ढोलों की आवाज़ें यकलक इंतहाई तेज़ होती गईं। बॉस, बॉस, आप होश में आ रहे हैं, बॉस, होश में आए बॉस। अचानक उसके कानों में जोसेफ की आवाज़ पड़ी तो इसका शोर एक झटके से बेदार हो गया। उसने बेइख्तियार उठने की कोशिश की लेकिन उसकी आवाज़ ही ना निकल रही थी। उसने देखा कि वो किसी गहरे गड्ढे में ज़मीन पर चत लेटा हुआ है। दिन की रोशनी हर तरफ मौजूद थी। बॉस, ये मुंह में डाल लें। अचानक जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही कोई सियाह रंग का गोल सा बीज उसके मुंह में डाला गया लेकिन इमरान ने महसूस किया कि उसके जबड़े काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन ये सियाह रंग का बीज खुद ब खुद उसके हलक से नीचे उतर गया और फिर चंद लम्हों बाद इसे महसूस हुआ कि इसके जिस्म में हरकत के तासुरात पैदा होने लग गए हैं। जोसेफ, इमरान ने कहा और पहले तो उसकी आवाज़ लड़खड़ाई लेकिन फिर वो लफ्ज़ सही अंदाज में बोलने में कामयाब हो गया और उसके साथ ही उसने उठने की कोशिश की और फिर जोसेफ ने इसे उठने में मदद दी और इमरान उठकर बैठ गया। उसने देखा कि वो एक गड्ढे में मौजूद है, उसके साथी भी वहाँ बेहोश पड़े हैं। ये हम कहाँ हैं? हमें ये क्या हो रहा है? इमरान ने हैरत भरे अंदाज में इधर उधर देखते हुए कहा, बॉस, उस पुजारी का जादू आप पर असर कर गया है और आपके साथ साथ हम सब पर भी उन्होंने इकट्ठा इस घड़े में फेंक दिया। ये वही घड़ा है जिसे ये संवांग के कह रहा था। जोसेफ ने कहा, ये कैसे हो सकता है जोसेफ? नहीं, ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कलाम मुक़द्दस पर कोई जादू असर कर सके। नहीं, ये हमारे साथ कुछ और हुआ है। इमरान ने कहा, जो कुछ भी हुआ है बॉस, बहरहाल हो गया है। मुझे दरअसल पहले ही कुछ खदशा था, इसलिए मैंने गुटामी बोटी के बीज तोड़कर अपने पास रख लिए थे और जब मैं वहाँ गया था तो मैंने ये बीज खा लिए थे। इसलिए मुझ पे जादू का असर तो नहीं लेकिन ज़्यादातर देर तक ना रहा। मैं होश में आ गया। मैंने गुटामी बोटी का एक बीज आपको भी खिलाया है, आप भी इसे खाएं और आप बोलने भी लगेंगे और उठकर भी बैठ जाएंगे। जोसेफ ने कहा, क्या ये और बीज नहीं है तुम्हारे पास? इमरान ने चौंक कर पूछा। है बॉस, जोसेफ ने कहा। तो जवाना, सफदर और कैप्टन शकील को भी खिला दो। इमरान ने कहा, यस बॉस, मैंने ऐसा आपकी वजह से नहीं किया था, मैं चाहता था कि पहले आपको होश में ले आऊं, जोसेफ ने कहा और फिर वो दूसरे साथियों की तरफ मुड़ गया। लेकिन इमरान के जहन में ये सोच सोचकर मुसलसल धमाके हो रहे थे कि कलाम मुक़द्दस पढ़ने के बावजूद इस पर शैतानी जादू का असर कैसे हो गया। वो बार बार यही सोच रहा था कि शोशो पुजारी ने उन पर जादू नहीं किया, कुछ हरकत की नहीं। फिर चंद लम्हों बाद एक एक करके बाकी साथी भी होश में आ गए और फिर उन्हें भी जोसेफ के उठकर बैठने में मदद दी। इमरान साहब, ये जादू का असर हम पर कैसे हो गया? सफदर ने कहा, जादू का असर तो हो ही नहीं सकता हमारे साथ
اور کوئی کارروائی کی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ شوشو پجاری جب میدان سے گیا تھا تو اس نے کسی پجاری سردار نے کوئی گیس وغیرہ تیار کی تھی جس سے ہم پہلے بے بس اور پھر بے ہوش ہوئے ہیں۔ عمران نے جواب دیا، نہیں عمران صاحب، گیس کی بو بہرحال ہمیں آ جاتی اور پھر گیس بند مٹھی میں کیسے رہ سکتی ہے؟ صفدر نے کہا۔ عمران صاحب کا خیال درست ہے صفدر، کلام مقدس کے سامنے جادو تو ٹھہر ہی نہیں سکتا، اس لیے گیس نہ صحیح بہرحال کوئی دوسری حرکت ضرور کی گئی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ اور پھر اس کے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور وہ سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے، اور چند لمحوں بعد گڑھے کے کنارے پر دو آدمی نظر آنے لگے اور عمران اور اس کے ساتھی ان دونوں کو دیکھتے ہی پہچان گئے۔ یہ شوشو پجاری اور کوٹی پجاری تھے۔ ان دونوں کے چہروں پر طنزیہ مسکراہٹ دور سے صاف نظر آ رہی تھی۔ تمہیں ہوش آ گیا؟ ٹھیک ہے، اب تم سے باتیں ہو سکیں گی، شوشو پجاری نے انتہائی فاحتانہ لہجے میں کہا۔ شوشو، کیا تم نے واقعی ہم پر جادو کیا تھا یا کچھ اور حرکت کی تھی؟ عمران نے اونچی آواز میں کہا۔ میں نے بابلی جادو کیا تھا اور دیکھا تم ہار گئے ہو۔ تم پر جادو نے اثر کیا ہے اور سب کے سامنے کیا ہے، اور اب تم سوانکے میں قید ہو۔ اب تم یہاں سے باہر نہیں جا سکتے، اور 2 چاند گزرنے کے بعد میرے قبیلے کے لوگ آ کر تمہیں یہاں سے باہر نکالیں گے، اور پھر میں تمہیں سب کو دیوتا کے سامنے بھیٹ چڑھا دوں گا۔ اس طرح پورے افریقہ کو معلوم ہو جائے گا کہ شوشو پجاری کتنا طاقتور ہے۔ شوشو پجاری نے چیختے ہوئے انداز میں کہا۔ لیکن شوشو پجاری، تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ 2 چاند سے پہلے مجھے اپنی جگہ دے دو گے، جبکہ اب تم کہہ رہے ہو کہ تم خود انہیں دیوتا کی بھیٹ چڑھاؤ گے۔ اچانک شوشو پجاری کے ساتھ کھڑے ہوئے کوٹی پجاری نے شوشو پجاری سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں ہاں، تم احمق ہو کوٹی، تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں کوئی پجاری کسی دوسرے کو اپنی جگہ دے سکتا ہے؟ شوشو پجاری نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ لیکن مہا پجاری نے مجھے یقین دلایا تھا کہ مہا پجاری غلط نہیں کہہ سکتا، کوٹی پجاری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی نے تو مجھے یہ ترکیب بتائی تھی کہ میں تم سے اس پر عمل کرنے میں مدد دی ہے، اور تم نے دیکھا کہ ہم کامیاب رہے ہیں۔ پجاری نے کہا، کیا مطلب؟ کیا تم نے مہا پجاری نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ کوٹی پجاری نے یکلت غصیلے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور چونکہ تم نے اپنے مہمانوں سے دھوکہ کیا ہے اس لیے تمہاری موت یقینی ہو گئی ہے، شوشو پجاری نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی یکلخت اس کے ہاتھ میں بجلی سی چمکی اور دوسرے لمحے کوٹی پجاری کے حلق میں سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ گڑھے میں گر کر لڑکتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گہرائی میں آ گرا۔ اس کے سینے میں ایک تیز دھار خنجر پیوست تھا، وہ مر چکا تھا۔ ہاں ہاں، دیکھا اس پجاری کا انجام، یہی انجام اب تمہارا ہوگا۔ شوشو پجاری کو کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا۔ ہاں ہاں، شوشو پجاری نے انتہائی فاحتانہ انداز میں قہقہ لگاتے ہوئے کہا۔ اس نے ہمارے ساتھ کیا دھوکہ کیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے مہا پجاری نے بتا دیا تھا کہ تمہارے پاس روشنی کا ایسا مقدس کلام ہے جس پر نہ بابلی جادو اثر کر سکتا ہے اور نہ کانگا جادو، لیکن اس نے تو اور بھی بتا دیا تھا، اس لیے بتایا تھا کہ اگر تمہارے کھانے میں ناپاک جانور کی چربی شامل کر دی جائے تو تم ناپاک ہو جاؤ گے، اور پھر تم پر جادو کے اثرات مرتب ہو جائیں گے، اور یہ کام کوٹی پجاری کر سکتا ہے کیونکہ تم اس کے مہمان تھے۔ چنانچہ میں نے کوٹی پجاری کو بلایا اور اسے لالچ دیا کہ وہ ایسا کرے، اور جب میں تمہیں شکست دے دوں گا تو تم اپنی جگہ دے دو گے۔ اس کی ضمانت مہا پجاری نے دی تھی اور کوٹی پجاری تیار ہو گیا، اور پھر اس نے تمہارے کھانے میں خاموشی سے ناپاک جانور کی چربی شامل کرا دی۔ اس طرح تم ناپاک ہو گئے، اور تمہارا روشنی کا مقدس کلام تمہاری ناپاکی کی وجہ سے تمہارے کام نہ آ سکا، اور تم پر بابلی جادو نے اثر کر دیا اور تم بے حس بے ہوش ہو گئے۔ اگر تم روشنی کے مذہب کے ماننے والے نہ ہوتے تو تم اس جادو سے فوراً ہلاک ہو جاتے، لیکن چونکہ تم روشنی کے مذہب کے ماننے والے ہو اور تم نے روشنی کا کلام پڑھا ہوا تھا، اس لیے تم پر صرف اثر ہوا ہے کہ تم پہلے بے بس ہوئے اور پھر بے ہوش ہو گئے، اور پھر شاید یہ بھی روشنی کا کلام ہے، اثرات ہے کہ تم خود بخود ہوش میں بھی آ گئے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے اس افریقی ساتھی جوزف کی جیب میں گوٹامی بوٹی موجود ہوتی ہے، مجھے میری طاقت نے بتا دیا تھا۔ میں نے مہا پجاری سے بات کی تھی، مہا پجاری نے مجھے بتایا تھا کہ گوٹامی بوٹی کے بیج کانگا جادو کے خلاف تو کام کرتے ہیں، لیکن
بابلی جادو کے خلاف کام نہیں کرتے، اس لیے میں نے اس کی پرواہ نہ کی تھی۔ اور یہ بھی سن لو کہ کل رات تمہیں جب کھانا دیا گیا تھا تو اس میں ناپاک جانور کی چربی کے ساتھ ساتھ ایک بوٹی کا رس بھی شامل کر دیا گیا تھا، جس سے تم گہری نیند سو رہے تھے۔ اور پجاری کوٹی نے مزید جھوپڑی میں داخل ہو کر تمہاری سر کے بالوں کی ایک لٹ کاٹ لی تھی اور اس نے مجھے لا کر دی۔ میں نے اس لٹ پر بابلی جادو پڑھا اور میں نے اس لٹ کو دفن کر دیا ہے تاکہ تم ٹھیک نہ ہو سکو، اور چونکہ تم اس کے سردار ہو اس لیے تمہارے بالوں پر ہونے والے جادو کا ان اثرات پر مرتب کر دیے گئے ہیں۔ جب میں میدان سے گیا تھا تو میں اس لٹ کو دفن کر گیا تھا۔ اب تم 2 چاندوں تک یہیں بھوکے پیاسے پڑے رہو گے، پھر تمہیں دیوتا کی بھیٹ چڑھا دیا جائے گا، شوشو پجاری نے مسلسل بولتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ مڑا اور تیزی سے دوڑتا ہوا غائب ہو گیا۔ باس، آپ یہاں رہیں، میں جا کر دیکھتا ہوں، جوزف نے کہا۔ عمران صاحب، آپ اس شوشو پجاری نے آخرکار کچھ سوچ سمجھ کر یہ گڈھے کھودے تھے، ہمیں قید کر رکھا ہوگا۔ اگر ہم اتنی آسانی سے باہر نکل سکتے تو پھر وہ ہمیں یہاں کیوں رکھتا؟ کیپٹن شکیل نے کہا۔ ظاہر ہے اس نے تو اپنی شیطانی طاقتوں کی مدد حاصل کر رکھی ہے، لیکن ہمارا راستہ شیطانی طاقتیں نہیں روک سکتی۔ یہ ٹھیک ہے کہ ناپاک جانوروں کی چربی کھانے کی وجہ سے ہمارے جسم ناپاک تو ہو گئے ہیں، لیکن زبانیں تو بہرحال پاک رہتی ہے اور ہمارے ذہنوں میں مقدس کلام موجود ہیں۔ آؤ ہم سب یہاں سے باہر نکلیں گے، عمران نے کہا، اور وہ پھر سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور سب ایک دوسرے کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گڑھے کے اوپر والے کنارے کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سب سے آگے جوزف تھا، لیکن ابھی جوزف نے گڑھے کے کنارے کے باہر والے حصے پر قدم رکھا تھا کہ اچانک اس کے منہ سے زوردار چیخ نکلی اور وہ دوسرے لمحے اس کا بھاری بھرکم جسم کسی کھلونے کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا نیچے گہرائی میں ایک دھماکے سے جا گرا۔ عمران اور اس کے ساتھی وہیں رک گئے تھے، وہ مڑ کر جوزف کو دیکھ رہے تھے، لیکن جوزف نیچے گر کر جب دوبارہ نہ اٹھا تو عمران بجلی کی سی تیزی سے نیچے اترتا ہوا جوزے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی واپس اترنے لگے۔ جوزف اوندھے منہ زمین پر پڑا ہوا تھا۔ عمران نے تیزی سے اسے پلٹتا ہوا دوسرے لمحے بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ جوزف کی ناک اور منہ سے خون کے قطرے رس رہے تھے اور اس کا چہرہ انتہائی بھیانک ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی انتہائی خوفناک چیز کو دیکھ کر بے حد خوفزدہ ہو گیا ہو۔ عمران نے جلدی سے آیت الکرسی پڑھی اور پھر اس نے جوزف پر پھونک مار دی، اور آیت الکرسی پڑھنے اور پھونک مارنے سے جوزف کا بگڑا ہوا چہرہ یک لک نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ عمران مسلسل آیت الکرسی پڑھتا رہا اور جوزف پر پھونک مارتا رہا، اور پھر جوزف کی آنکھیں کھول دی۔ اس کی ناک اور منہ سے خون رسنا بند ہو گیا تھا اور وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا تھا تمہیں؟ عمران نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ باقی ساتھی بھی اب اس کے گرد کھڑے تھے۔ باس، میں کاسمانی کنویں میں گر گیا تھا، میں نیچے ہی نیچے گرتا جا رہا تھا، پھر آپ نے روشنی کی سیڑھی پھینکی اور میں اس سیڑھی کی مدد سے کاسمانی کنویں سے باہر آ گیا۔ وچ ڈاکٹر باشوکا نے بتایا تھا کہ کاسمانی کنویں میں گرنے والا کبھی اوپر نہیں آ سکتا، لیکن باس میں واپس آ گیا ہوں آپ کی روشنی کی سیڑھی کی وجہ سے باس، جوزف نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا۔ تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ چلو اٹھو، ہم نے اس گڑھے سے باہر جانا ہے اور اب تم پیچھے رہو گے، ہم پہلے اوپر جائیں گے، عمران نے کہا اور دوبارہ اوپر کی طرف چڑھنا شروع کر دیا۔ باس، آپ مجھے پہلے اوپر جانے دیں باس، جوزف نے منت بھرے لہجے میں کہا۔ جو میں نے کہا ہے ویسے ہی ہوگا، سمجھے، عمران نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور جوزف نے بے اختیار سر جھکا لیا۔ جوانہ عمران کے بالکل پیچھے چل رہا تھا، اس کے پیچھے صفدر اور کیپٹن شکیل تھے، اور سب سے آخر میں جوزف تھا۔ عمران نے منہ ہی منہ میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی اور پھر اس نے اپنے پیر گڑھے کے آخری کنارے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے کوئی سایہ سا آ گیا ہو، اور دوسرے لمحے اس کا جسم غبارے سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا اور اسے یوں محسوس ہوا کہ اس کا جسم ہوا میں اٹھتا جا رہا ہو، لیکن دوسرے لمحے مضبوط ہاتھوں نے اس کے جسم کو ہوا میں ہی روک لیا اور پھر عمران کے پیر زمین سے لگ گئے۔ یہ جوانہ کا کام تھا، وہ عمران کے بالکل پیچھے تھا، اور پھر جیسے ہی عمران نے اپنا پیر باہر رکھا، عمران کا جسم ایک زوردار جھٹکے سے ہوا میں اچھلا اور پھر جوزف کی طرف نیچے گرنے ہی لگا تھا کہ اس کے پیچھے موجود دیو ہیکل جوانہ نے یکلت ہاتھوں کے درمیان اس کے جسم کو ڈھانپ لیا اور دوسرے لمحے اس نے عمران کو واپس زمین پر کھڑا کر دیا۔ اوہ، یہ معاملہ واقعی خراب ہے،
आओ वापस, इमरान ने इंतहाई परेशान से लहजे में कहा और वापस उतरने लगा। उसके साथ ही बेखामोशी से नीचे उतरने लगे। उसका मतलब है इमरान साहब का मुक़द्दस कलाम का असर हमारे जिस्मों में मौजूद नापाक जानवरों की चर्बियों की वजह से पूरी तरह नहीं हो रहा था। और मैंने बचपन में सुना था कि जो इस नापाक जानवर का ज़बान से भी नाम लेता है तो इसका 40 रोज़ तक ईमान ही नहीं रहता। मैं तो इस बात पर हंस देता था, लेकिन आज उसका तजुर्बा हो रहा है, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो इमरान बेइख्तियार हंस दिया। ईमान चले जाने वाली बात तो बस वैसे ही डराने के लिए बुजुर्ग कर देते थे। अलबत्ता ये बात बहरहाल सामने आ गई है कि जिस्म की नापाकी की वजह से कलाम मुक़द्दस के वो असरात बहरहाल नहीं होते जैसे पाक जिस्म के साथ होते हैं। और यहाँ पानी भी मौजूद नहीं है कि हम गुस्ल और वज़ू करके अपने आप को पाक कर लें, इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। इमरान साहब, इस्लाम तो दीन फितरत है और अपने मानने वालों के लिए मुश्किलात नहीं बल्कि आसानियाँ बख्शता है। अगर पानी नहीं है तो तयम्मुम से भी तो गुस्ल किया जा सकता है, अचानक कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। ओह हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन तयम्मुम वज़ू का कायम मकाम होता है, गुस्ल का कैसे हो सकता है? और मुझे तो इसका तरीका भी नहीं आता, ना कभी उसकी ज़रूरत पड़ी है। इसके लिए भी किसी न किसी से हमें पूछना ही पड़ेगा, वरना तो हम कर नहीं सकते, इमरान ने कहा। इमरान साहब, वज़ू और गुस्ल दोनों तयम्मुम से हो जाते हैं, बात सिर्फ नियत की है। अगर वज़ू की नियत करके तयम्मुम किया जाए तो वज़ू हो जाएगा, और अगर गुस्ल की नियत करके किया जाए तो गुस्ल भी हो जाएगा। और तरीका मुझे आता है, बेहद आसान और सादा तरीका है, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, वेरी गुड, जल्दी बताओ क्या तरीका है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कदरे बेचैन से लहजे में पूछा। बड़ा सादा और आसान तरीका है कि गर्द आलूद पत्थर या ज़मीन पर दोनों हाथ आहिस्ता से मारे जाएं और फिर ये दोनों हाथ मिलाकर चेहरे पर मल लिए जाएं। 2 बार ऐसा किया जाए, फिर 2 बार ये हाथ बारी बारी दोनों कलाइयों से लेकर कोहनियों तक मल लिए जाएं और बस तयम्मुम हो गया, कैप्टन शकील ने जवाब देते हुए कहा। बस इतनी सी बात है? कमाल है, वाकई इस्लाम दीन फितरत है। मुझे तो उसका तरीका बिल्कुल नहीं आता था, और न इसके मुझे लघवी मायने मालूम थे, और न ही मैंने किसी जगह देखा था। मेरे जहन में ये भी नहीं था कि इसका तरीका इतना आसान होगा, इमरान ने कहा। कैप्टन शकील, तुम इस बारे में जानते हो? ये बताओ, तयम्मुम कब हो सकता है, मतलब ये कि इसकी शराइत क्या है? सफदर ने कहा। फ़िक़्हा कहते हैं कि 4 कोस तक पानी ना मिले या सिर्फ पीने का इतना पानी हो कि वज़ू और गुस्ल में इस्तेमाल होने के बाद मज़ीद दिन यहाँ रह जाने की वजह से जान का ख़तरा हो, या कोई ऐसा मर्ज़ हो या मसला हो कि पानी इस्तेमाल किया जाए तो इससे मर्ज़ बढ़ने का ख़तरा हो, या जान और सेहत को यकीनी ख़तरात का लाहिक हो सकते हो, तो फिर वहाँ वज़ू या गुस्ल के बजाय तयम्मुम किया जा सकता है। अलबत्ता जब और जहाँ पानी वाफिर मक़दार में मैसर आ जाए तो फिर वहाँ पर नहीं करना जायज़, कैप्टन शकील ने बाकायदा वजाहत करते हुए कहा। ओके, फिर गुस्ल की नियत करके तयम्मुम कर लिया जाए, इमरान ने कहा। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तयम्मुम किया और एक बार फिर वो गड्ढे के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। इस बार भी इमरान सबसे आगे था। किनारे पर पहुंचकर इमरान ने बड़े एतमाद भरे अंदाज में पैर बाहर रखा, क्योंकि उसे मालूम था कि उसने तयम्मुम के ज़रिए जिस्मानी पाकीज़गी हासिल कर ली है, और वाकई ऐसा ही हुआ है। इस बार इमरान का रास्ता किसी शैतानी ताकत ने ना रोका और वो बड़े इत्मीनान से गड्ढे से बाहर आ गए। जोसेफ और जवाना दोनों को इमरान ने उनके हाथ पकड़कर बाहर निकाल लिया था, और फिर वो तेज़ी से जंगल में घुसते चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक चश्मे तक पहुंच गए, तो फिर इमरान ने अपने साथियों समेत वहां एक एक करके गुस्ल किया, और उसके बाद लिबास पहनकर वो सब एक जगह जमा हो गए। इमरान साहब, हमें अपनी हिकमत अमली तब्दील करना होगी, सफदर ने कहा। हाँ, अब मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हम शोशो पुजारी की खुली शिकस्त के चक्कर में आने के बजाय उसके ख़ात्मे के लिए काम करें, इमरान ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। बॉस, आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपने साथ चकारी की दावत दूँ, फिर आप देखें कि हम इसका क्या हशर करते हैं, जोसेफ ने कहा। चकारी की दावत, क्या मतलब? इमरान ने चौंक कर पूछा। बॉस, अफ्रीका में चकारी की दावत कबीले के सरदारी के लिए दी जाती है। उसमें दावत देने वाला अकेला होता है, जबकि मुकाबिल अगर चाहे तो अकेला सामने आ जाए, चाहे तो पूरे कबीले को साथ लेकर आ जाए। ये इसकी मर्ज़ी होती है और उसका फ़ैसला किसी एक की मौत पर सामने आता है, जोसेफ ने कहा।
لیکن ہم یہاں کسی قبیلے کی سرداری کے لیے تو نہیں آئے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، باس، پجاری بھی سردار ہی ہوتا ہے۔ جوزف نے جواب دیا، لیکن اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں، جادوئی حربے ہیں، تم اس کا مقابلہ کس انداز میں کرو گے؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، باس، قدیم اصول کے مطابق چکاری کی دعوت میں جسمانی طاقت کے علاوہ اور کوئی طاقت استعمال نہیں کی جا سکتی۔ جوزف نے کہا، نہیں، ہم نے اسے جسمانی طاقت میں شکست نہیں دینی، بلکہ اس کی شیطانی طاقتوں سمیت اسے شکست دینی ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ آستون والا سلسلہ بھی کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے۔ عمران نے کہا، اور کیا راستہ اختیار کریں گے آپ عمران صاحب؟ صفدر نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں اسدان جا کر ناستور سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، یا اگر سید چراغ شاہ صاحب سے فون پر رابطہ ہو جائے تو پھر یہ صحیح راستہ سامنے آ جائے گا، ورنہ جس انداز میں اس شوشو پجاری نے ہم پر قابو پا لیا تھا، مجھے خطرہ ہے کہ یہ ایسا ہی کوئی اور حربہ استعمال کر سکتا ہے۔ عمران نے کہا، لیکن یہاں سے اسدان کا راستہ کیسے تلاش کیا جائے گا؟ صفدر نے کہا، مجھے معلوم ہے، راستہ میں نے دیکھ لیا ہے۔ اچانک جوزف نے کہا، ٹھیک ہے، چلو واپس اسدان چلتے ہیں۔ عمران نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سکاٹا قبیلے کا سردار زاگو درختوں سے خالی چھوٹے سے حصے کے ایک کنارے پر ہاتھ میں ایک بڑا سا نیزہ اٹھائے کھڑا تھا۔ اس وقت وہ اپنے پورے قبائلی لباس میں تھا۔ قبیلے کے تمام افراد اس خالی حصے کے گرد موجود تھے۔ خالی حصے کے درمیان میں کوٹی پجاری کی لاش پڑی ہوئی تھی، جس کے سینے میں ابھی بھی خنجر موجود تھا۔ اچانک دور سے ڈھول بجنے کی آواز سنائی دینے لگی، اور ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں میں ہلچل سی محسوسی نمودار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈھول بجنے کی آوازیں قریب آ گئیں، اور پھر 4 مسلح افراد نے نرغے میں بوڑھا مہیا پجاری وہاں نمودار ہوا، اور اس کے اندر داخل ہوتے ہی تمام قبائلی مہا پجاری اور دیوتاؤں کا نعرہ مارتے ہوئے زمین پر گر گئے، جبکہ سردار زاگو بھی جھک گیا تھا۔ دیوتاؤں نے تمہارا سلام قبول کر لیا ہے، بوڑھے مہا پجاری نے اونچی آواز میں کہا۔ تو دیوتاؤں کے نام کے نعرے مار کر سب قبائلی ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مہا پجاری آہستہ آہستہ چلتا ہوا وہاں موجود قبیلے کے مردوں کے سامنے سے گزرنے لگا۔ وہ غور سے عورتوں اور بچوں کی قطاریں مردوں کے پیچھے تھی، اس لیے سامنے صرف مرد ہی تھے۔ چاروں طرف کا چکر لگانے کے بعد مہا پجاری سردار کے قریب آ کر رک گیا۔ تمہارے قبیلے میں اس وقت کوئی ایسا آدمی نہیں ہے سردار زاگو جو پجاری بننے کے لائق ہو؟ مہا پجاری نے کہا، لیکن بغیر پجاری کے تو قبیلہ نہیں رہ سکتا مہا پجاری۔ سردار زاگو نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا، ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس کا ایک حل ہے کہ شوشو پجاری کو اپنی پجاری مان لو۔ مہا پجاری نے کہا، سردار کی طرح ہر قبیلے کا پجاری اس قبیلے کا مددگار ہوتا ہے، اور پھر اس کا ایک حل ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو پجاری بنا دیتا ہوں، وہ شوشو پجاری کا شاگرد بن جائے اور اس سے سب کچھ سیکھ لے۔ ایسا ہو سکتا ہے اگر تم نے کسی عام آدمی کو پجاری بنا دیا تو پھر میرا بھائی شوشو کا کون پجاری بنے گا اور اس کا کیا ہوگا؟ سردار زاگو نے کہا، تم نے مہا پجاری سے کہہ کر تمہیں اس لیے پجاری بنوایا کہ کاشو کہ تم نہ صرف میرے چھوٹے بھائی ہو بلکہ تم میری بات مانتے بھی ہو۔ سردار زاگو نے جھونپڑی کے فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے اور تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہ ہوگی۔ مہا پجاری نے مجھے کہا ہے کہ میں جا کر شوشو پجاری کا شاگرد بن جاؤں۔ مجھے کتنا عرصہ وہاں رہنا ہوگا؟ کاشو نے کہا، اس شوشو پجاری کی وجہ سے تو میں نے تمہیں پجاری بنایا ہے، تم نے اس کا شاگرد نہیں بننا۔ وہ سکاٹا قبیلے کے خلاف ہے اور مہا پجاری بھی اس سے ملا ہوا ہے۔ تم نے شوشو کے بجائے راہولا پجاری کا شاگرد بننا ہے۔ وہ راہولا قبیلے کا پجاری ہے اور راہولا قبیلہ ہمارا الیف قبیلہ ہے۔ سردار زاگو نے کہا تو کاشو بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم مہا پجاری کے حکم کے خلاف کام کریں؟ کاشو نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، تمہیں معلوم ہے کہ کوٹی پجاری کو کس نے ہلاک کیا ہے اور کیوں؟ سردار زاگو نے کہا، ہاں، یہی بتایا گیا ہے کہ اس نے دیوتا کے خلاف بات کی ہے اور دیوتا کا غضب اس پر ٹوٹ پڑا اور نامعلوم سمت سے دیوتا کا خنجر مارا جو اس کے سینے میں لگا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ ہو ایسا ہوا ہے؟ کاشو نے حیرت بھرے انداز میں کہا، سنو، اب میں تمہیں اور مزید تفصیل بتاتا ہوں۔ کوٹو پجاری اور میں اور ہم دونوں چاہتے تھے کہ روشنی کے ماننے والے جو مذہب دنیا سے یہاں آئے ہیں وہ شوشو پجاری کو شکست دے دیں تاکہ کوٹی پجاری شوشو پجاری کی جگہ سنبھال لے۔
اس طرح ہمارا قبیلہ ڈکالا کا سب سے بڑا قبیلہ بن جائے گا اور پھر زیادہ بچہ دینے والی عورتیں ہمارے قبیلے کو مل جائیں گی اور ہمارا قبیلہ روز بروز بڑا اور طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے میں نے ان روشنی کے ماننے والوں کو اپنے قبیلے میں پناہ دی اور پھر شوشو پجاری کے ساتھ آستون بھی کوٹی پجاری نے طے کرا لیا۔ لیکن اس کے بعد حالات یکلخت بدل گئے۔ شوشو پجاری نے مہا پجاری سے مل کر ایک سازش کی۔ اس نے کوٹی پجاری کو یہ لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ اگر کوٹی پجاری روشنی ماننے والوں کو خوراک میں ناپاک جانور کی چربی شامل کروا دے تو روشنی کے نمائندے شوشو پجاری سے شکست کھا جائیں گے، اور ایسی صورت شوشو پجاری خود ہی اپنی جگہ کوٹی پجاری کو دے دے گا اور خود وہ مہا پجاری کے پاس چلا جائے گا۔ مہا پجاری نے بھی اس کی تائید کی تھی۔ کوٹی پجاری اس پر آمادہ ہو گیا۔ میں نے اس کی مخالفت کی کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ شوشو پجاری اور مہا پجاری دونوں انتہائی فریبی اور مکار ہیں، لیکن کوٹی پجاری کو ان پر مکمل اعتماد تھا، اس لیے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر نتیجہ تمہارے سامنے آ گیا۔ ناپاک جانور کی چربی کا کھانا کھانے کے بعد جب ان روشنی والوں کا مقابلہ شوشو پجاری سے ہوا تو روشنی والے شکست کھا گئے اور شوشو پجاری نے انہیں سوانگے میں قید کر دیا، کیونکہ وہ انہیں سزا 2 چاند گزرنے کے بعد دے سکتا تھا، پہلے نہیں۔ پھر پتہ چلا کہ کوٹی پجاری کی لاش سوانگے میں پڑی ہوئی ہے، جبکہ روشنی والے سب لوگ غائب تھے۔ شوشو پجاری نے اپنی طاقتوں کی مدد سے ان کی تلاش کرائی تو پتہ چلا کہ وہ اسادان پہنچ چکے ہیں، جس پر شوشو پجاری نے اعلان کرا دیا کہ روشنی والے شکست کھا کر اپنی جانیں بچا کر واپس چلے گئے ہیں اور کوٹی پجاری کی لاش ہمیں واپس بھجوا دے۔ مہا پجاری چاہتا تھا کہ سکاٹا قبیلے والے بھی شوشو پجاری کو اپنا پجاری مان لیں، لیکن میں نے انکار کر دیا کیونکہ اس طرح ہمارا قبیلہ سلاگا قبیلے کا غلام بن جاتا، جس پر اس نے مجبوراً تمہیں پجاری بنا دیا ہے۔ اگر تم جا کر شوشو پجاری کے شاگرد بن گئے تو پھر یقیناً سلاگا قبیلے والے ہمارے قبیلے کے تمام زیادہ بچے دینے والی عورتیں اس شاگردی کے عوض طلب کر لیں گی اور ہمارے پاس اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوشو پجاری جان بوجھ کر تمہیں خاص جادو اور طاقتیں نہ دیں تاکہ ہمارا قبیلہ ہمیشہ اس کے زیر اثر رہے۔ سردار زاگو نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، او سردار زاگو، کوٹی پجاری کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ لوگ ہمارے قبیلے کے مہمان تھے اور مہمانوں سے دھوکہ کرنے کا مطلب ہمارے قبیلے پر دیوتاؤں کا عذاب نازل کرانا ہے۔ کاشو نے کہا، ہاں، لیکن چونکہ میں نے ان کی مخالفت کی تھی اس لیے قبیلے پر دیوتاؤں کا عذاب نازل نہیں ہوا۔ البتہ پجاری کوٹی پر عذاب نازل ہو گیا ہے، لیکن یہ دھوکہ شوشو پجاری اور مہا پجاری کی وجہ سے ہوا ہے۔ چونکہ مجبوری یہ تھی کہ کوٹی پجاری نے کسی کو اپنا شاگرد نہیں بنایا ہے، اس لیے مہا پجاری کو بلانا ضروری تھا تاکہ وہ اس کو پجاری بنا سکے، ورنہ تو میں نے اس کے بلانے پر بھی راضی نہیں تھا۔ سردار نے کہا، کیا بات ہے سردار؟ زاگو نے چونک کر پوچھا۔ شوشو پجاری کا قاصد آیا ہے سردار، آنے والے نے کہا۔ او اچھا، بلاؤ اسے۔ سردار زاگو نے چونک کر کہا تو قبائلی واپس مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد سلاگا قبیلے کا آدمی ہاتھ میں نیزہ پکڑے اندر داخل ہوا۔ نیزے کے ساتھ سفید رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا جو اس کے قاصد ہونے کی نشانی تھی۔ قاصد کے سردار زاگو کو مخصوص انداز میں سلام کیا۔ بیٹھو، کیا نام ہے تمہارا؟ سردار زاگو نے کہا، موشا، میرا نام موشا ہے سردار، اور مجھے شوشو پجاری نے قاصد بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، آنے والے نے کہا، اور سردار زاگو کے سامنے مودبان انداز میں بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا پیغام لائے ہو؟ سردار زاگو نے کہا، شوشو پجاری نے کہا ہے کہ آپ آئندہ روشنی والوں کو جو شوشو پجاری کے دشمن ہیں اپنے قبیلے میں پناہ نہیں دیں گے، ورنہ شوشو پجاری آپ کے قبیلے کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ موشا نے کہا تو سردار زاگو کا چہرہ غصے کی شدت سے نابی سا ہو گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ تم کس کے سامنے یہ بات کر رہے ہو؟ کیا سکاٹا قبیلہ سلاگا قبیلے کا غلام ہے جو شوشو پجاری نے ایسا پیغام دیا ہے؟ سردار زاگو نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا، سردار زاگو، میں نے تو صرف قاصد ہوں، میرا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، لیکن شوشو پجاری نے کہا ہے کہ آپ سکاٹا قبیلے کا پجاری کوٹی کو بھی ہلاک کر چکے ہیں، اور جسے اب پجاری بنایا گیا ہے اسے کچھ نہیں آتا، اس لیے اب آپ ایک لحاظ سے تمہارا قبیلہ پجاری کے بغیر ہے، اس لیے اب شوشو پجاری جس وقت چاہے تمہارے قبیلے پر قبضہ کر سکتا ہے، اور پھر تم جانتے ہو کہ کیا ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ سردار زاگو نے غصے کی شدت سے چیختے ہوئے کہا، ایسا ممکن ہے سردار زاگو، شوشو پجاری کے پاس طاقتیں ہیں،
کانگا جادو اور اب بابلی جادو بھی ہے۔ اس کی پشت پر بڑا شیطان اور اس کا پجاری مہا پجاری ہے اور دیوتا اس سے خوش ہے۔ اس نے روشنی والوں کو بھی شکست دے دی ہے اور وہ فرار ہو گئے ہیں۔ موشا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر وہ فرار ہو گئے تو پھر شوشو پجاری کو پیغام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سردار زاگو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اسے معلوم ہے کہ وہ لوگ جب تک ہلاک نہیں ہوں گے کوشش کرتے رہیں گے اور جب تک انہیں کسی قبیلے کی پناہ نہ ملے گی وہ ڈکالا میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ شوشو پجاری نے تمام قبیلوں پر قاصد بھیجے ہیں اور وہ سب قبیلوں کے سردار اور قاصدوں نے شوشو پجاری کو یقین دلایا ہے کہ ان کے دشمن کو وہ پناہ نہیں دیں گے اور مجھے اس نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ موشا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے شوشو پجاری کا پیغام مل گیا ہے۔ اب ہم اس بارے میں معبد میں جا کر دیوتا سے بات کریں گے اور پھر جیسی دیوتا فیصلہ کریں گے ویسا ہی کریں گے۔ سردار زاگو نے کہا، تو کیا مجھے جواب کا انتظار کرنا ہوگا؟ قاصد موشا نے کہا، ہاں، تم قاصد والی جھونپڑی میں رہو۔ جب دیوتا جو اس جواب دیں گے تو ہم تمہیں جواب دیں گے۔ سردار زاگو نے کہا۔ تو موشا اٹھا اور اس نے سلام کیا اور پھر جھونپڑی سے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد سردار زاگو کو رہوالی پجاری کے معبد میں پہنچنے کی اطلاع مل گئی تو وہ جھونپڑی سے نکلا اور معبد میں پہنچ گیا۔ وہاں بوڑھا راہولا پجاری اور سردار زاگو کا چھوٹا بھائی کاشو موجود تھے۔ سردار زاگو نے راہولا پجاری کو سلام کیا اور پھر وہ اس کے سامنے اپنے بھائی کاشو کے پاس بیٹھ گیا۔ مجھے کاشو نے سب کچھ بتا دیا ہے، تم فکر مت کرو، میں کاشو کو اتنا بڑا پجاری بنا دوں گا کہ شوشو پجاری بھی اس کی طاقت پر حیران رہ جائے گا۔ راہولا پجاری نے کاشو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، مجھے معلوم ہے راہولا پجاری نے آپ کو صرف بوڑھے ہو جانے کی وجہ سے شوشو پجاری کا مقابلہ نہیں کرتے، ورنہ آپ طاقتور ہیں اور طاقتوں کے لحاظ سے کسی بھی طرح آپ کم نہیں، اور شوشو پجاری ڈکالا میں اگر کسی سے ڈرتا ہے تو وہ صرف آپ ہیں۔ شوشو پجاری کا قاصد موشا آیا، سردار زاگو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہونے والی تمام بات چیت کی تفصیل بتا دی۔ لیکن شوشو پجاری کا کیا ہوگا؟ کاشو تو ابھی بھی کچھ نہیں جانتا۔ سردار زاگو نے کہا، میں تمہیں ایک جھنڈا دے دوں گا، تم اسے معبد پر لہرا دینا۔ کاشو کو میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ جلد از جلد کاشو کو طاقتور پجاری بنا کر واپس بھیج دوں، اور جب تک یہ جھنڈا معبد پر لہراتا رہے گا شوشو پجاری تمہارا یا تمہارے قبیلے کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ راہولا پجاری نے کہا تو سردار زاگو اور کاشو دونوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ سامعین، اسی کے ساتھ کہانی کا چوتھا حصہ یہاں پر ختم ہوا ہے۔ آگے کے ایڈونچر کے لیے نئے پارٹ کا انتظار کیجیے۔ FM اسٹوریز کو سپورٹ کیجیے، چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔